مینٹل ہیلتھ یعنی لوگوں کے ذہنی امراض کیا کیا ہیں. ہماری بہنیں جن کا نکاح ہوتا ہے، ابھی وہ نئی دلہن بنی ہیں، کچھ دنوں میں وہ پریگننٹ بھی ہو گئی. یہ 9 مہینے کا زمانہ قوم و ملت کے لیے اتنا ضروری ہے. یہ پورا ایکسپو کر لیں آپ اور بڑے بڑے ادارے لے آئیں، لیکن جو تربیت وہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے بچے کی ہوگی، جو فوکس اس وقت کیا جائے گا، پوری زندگی 60 سال بڑی بڑی اکیڈمی وہ کام نہیں کر سکتی ہے جو ماں 9 مہینے اپنے پیٹ کے بچے پر کر سکتی ہے. کیسے کریں؟ یہ پورا ایک ریسرچ ہے. بچہ پیدا ہو جاتا ہے، 6 سال تک پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں سے کیا پڑھانا ہے کیا سکھانا، جبکہ 60% ایتھکس، 80% ایتھکس، اخلاق، آداب، معاشرت، تربیت، یہ 6 سال میں کمپلیٹ ہو جاتی ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. جو ملک ترقی کر رہے ہیں، جو ملک آج دوسری دنیا کو ڈسٹرائے کر رہے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ سبھی جانتے ہیں، اس ملک میں ایک حاملہ خاتون کا اتنا مقام ہے کہ جس گھر میں حاملہ خاتون ہو، باہر اشارہ ہوتا ہے، وہاں سگریٹ پینا عام ہے، مرد خواتین سب پیتے ہیں، لیکن حاملہ خاتون اگر ہے تو اس کے پرمائسس میں بھی سگریٹ پینا ممنوع ہوتا ہے، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ ایک انقلابی کردار ادا کرے گا اور یہ سگریٹ کے دھواں اس کو افیکٹ کرے گا. عجیب سی صورتحال ہے. شوہر سمجھ ہی نہیں پاتے، ساس سسرے اس وقت کی اہمیت نہیں سمجھ پاتے کہ یہ بچی کے تقاضے کیا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے وہاں 9 مہینے کا چارٹ آتا ہے کہ ان کو فرسٹ منتھ میں کیا کھانا ہے، ان کو کیا پینا ہے، ان کو کیا سوچنا ہے، کون سے گیمز کھیلنا ہے، ریاضیات اور میتھس کے کون سے پرابلمز کو سولو کرنا ہے. واللہ ہم یہ سب کہہ کرنے ہمیں انقلاب لانا ہوگا، آگے بڑھنا ہوگا. اگر ایک ہی گھرانہ ایسے تیار کر دیں، وہ زمانہ ہم سوچتے ہیں کہ غزالی، رازی، طارق، جابر ابن حیان ایسے تھوڑی آ جائیں گے. والد فکر کر رہے ہیں اور ان کے لیے موقع ہے کہ میں دنیا کی بہترین خوبصورت لڑکی لا سکتا ہوں. گورنر کے بھائی ہیں، گورنر پوچھتا ہے بھائی تجھے کیسی لڑکی چاہیے؟ تو کہہ تو میں بادشاہ سے بات کروں تو اتنا ہینڈسم ہے، اتنا مالدار ہے. آج ہمارا کرائٹیریا یہ بن گیا ہے لڑکیوں کی طرف سے، اور لڑکوں کی طرف سے بہت بیوٹیفل ہونا چاہیے، بس اس کے آگے کچھ نہیں. وہ گورنر پوچھتا ہے تجھے کیا چاہیے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسی بیوی چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت لے جائے، اور جس کے کوکھ سے، جس کے رحم سے اللہ مجھے ایسا بچہ دے جو بیت المقدس فتح کرے. گورنر کرتا ہے میں تو وہ بچی نہیں لا سکتا، وہ تو ہی تلاش کر لے. اب وہ کئی زمانے کے بعد سیریا شام کی مسجد میں اپنے شیخ کے ساتھ بیٹھے ہیں. شیخ بات کرتے کرتے کوئی خاتون، کوئی بچی آتی ہے، سلام کرتی ہے. شیخ کہتے ہیں تھوڑی دیر اجازت لو. اس بچی پر ناراض ہوتے کہ میں نے اتنا اچھا رشتہ تمہارے لیے بھیجا تھا، تم نے اسے بھی ریجیکٹ کر دیا، تم چاہتے کیا ہو؟ وہ بچی پردے کے پیچھے سے کہتی ہے مجھے ایسا شوہر چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت لے جائے، اور اس کے ذریعے اللہ مجھے ایسی اولاد دے جو بیت المقدس فتح ہوئی. یہ شوہر اور بیوی دونوں بنے. اللہ نے ان کے ذریعے سے جس اولاد کو وجود بخشا اس کا نام کیا تھا؟ صلاح الدین ایوبی. تو یہ فکریں اس زمانے سے ہوتی ہے. لہذا مینٹل ہیلتھ کے ایشوز پر موضوعات کو سمجھنا چاہیے. جی تو یہ فیملی کاؤنسلنگ ہے، مینٹل ہیلتھ پر یہ چیزیں ہوتی ہیں. پری اینڈ پوسٹ میرج کاؤنسلنگ ہے، یوتھ فورم کے اوپر کام ہوتا ہے، فائنینشیل کاؤنسلنگ ہے، ڈیپٹ کاؤنسلنگ ہے، ڈیڈ اینڈ ڈاکومنٹیشن کا کام ہوتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اس پورے نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اپنے اپنے محلے میں، اپنے اپنے علاقے میں کس طریقے سے ہم ان کو وجود میں لا سکتے ہیں. ایک 36 سیکنڈ کا ایک ویڈیو ہے جو ہمارے اپنے سینٹر کے بارے میں ہے، تاکہ آپ کو کیوریسٹی پیدا ہو. آپ آئیے، ہمارے پاس پوری ٹیم ہے، آپ پریکٹیکلی دیکھیے، لیکن پہلی اپنی پلاننگ بنا کے آئیے. کچھ لوگ بڑے جذبات میں آ جاتے ہیں، پلاننگ کچھ بھی نہیں ہوتی ہے، اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں، ہمارا وقت بھی ضائع کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک پلاننگ ہو اور اس کے نظام اور اس کے نتیجے میں کچھ کام کیا جا سکے. یہ ہمارا سینٹر ہے جامع مسجد میں، بامبے ٹرسٹ، جو بہت ہی قدیم مسجد ہے. اس کے اندر ایک
فیملی فرسٹ گائیڈنس سینٹر کے نام سے مرائٹل کاؤنسلنگ، فائنینشیل کاؤنسلنگ اور مینٹل ہیلتھ کی سہولیات دستیاب ہیں۔ یہاں ماشاءاللہ 2 کیبنز ہیں اور ایک کانفرنس روم ہے جہاں پروفیشنل کاؤنسلرز اور سائیکولوجسٹ، اسی طرح سائیکیٹرسٹ آتے ہیں اور یہ خدمات آپ کے لیے مہیا کی گئی ہے، ضرور استفادہ کریں۔ ماشاءاللہ ابھی اور اذان ہو رہی ہے، دل ہی دل میں ان آوازانوں کے جوابات دیتے رہیں۔ ٹھیک ہے، وائس بند ہے۔ تو یہ ایک سینٹر بنایا گیا، اس کا ایک نظام بنایا گیا کہ کس طریقے سے کیبنز ہوں، کس طریقے سے، اور جو میں عرض کر رہا تھا کہ اس سے پہلے سینٹر بنانے سے پہلے 10 سال کی ایک جرنی ہے۔ 2014 میں میرا ساؤتھ افریقہ جانا ہوا، وہاں کیئر لائن اور ہوپ لائن کے نام سے 2 ادارے ہیں، سمیہ نواب، اور میں اس لیے ہماری بہنوں کی طرف زیادہ متوجہ ہوں کہ کاؤنسلنگ کے اندر لیڈیز ہی کام کرتی ہے، 90% لیڈیز ہوتی ہے، کاؤنسلرز جینٹس ہوتے ہیں لیکن بہت لمیٹڈ ہوتے ہیں، بیسیکلی فیملی کاؤنسلنگ، ہاں کیریئر گائیڈنس میں جینٹس ہوتے ہیں۔ تو وہاں سمیہ نواب جو ہے وہ کسی کیا کہتے ہیں مشنریز کے سینٹر میں کام کرتی تھی۔ انہوں نے وہاں کی جمعیت سے کہا کہ کتنی ساری مسلمان خواتین برقعے والی اور جو ہے جبے والے شیوخ یہاں آتے ہیں اور یہاں خدمت لیتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنے طور پر شروع کریں۔ چنانچہ وہ شروع کیا گیا، اس کے فوائد ہوئے۔ اس کے بعد پتہ یہ چلا کہ ہم نے سرچ کیا تو میشیگن امریکہ میں ایک ادارہ ہے رحمہ، تو میں نے آیت پڑھی تھی، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ تو اس رحمہ انسٹیٹیوٹ ہے جو آن لائن بھی اپنی خدمات دیتے ہیں۔ انہوں نے ہمارے لیے کورس ڈیزائن کیا، 10 ہفتے کا کورس چلا، بامبے میں ایک ٹیم بنائی گئی، تو رحمہ سے یہ کام ہو۔ اب رحمہ انگلش ورژن تھا، ہم نے سوچا کہ عرب دنیا میں بھی یقیناً کچھ نہ کچھ ہوگا، تو عرب میں جدہ میں ایک ادارہ ہے مودہ، وہ رحمہ، یہ مودتاً و رحمہ، مودہ کے ساتھ 2-3 کورسز ہوئے۔ آج الحمدللہ فیملی فرسٹ گائیڈنس سینٹر کا مودہ کے ساتھ جو ہے کولیبریشن ہے، اور وہ تو خیر بہت سالوں سے گورنمنٹ کا ان کو وہاں سپورٹ ہے، لیکس آف جو ہے موضوعات پر وہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ موضوعات پر جب آپ کام شروع کریں گے، پہلے دن آپ کو وہ نتائج نہیں ملیں گے، دوسرے ہی دن جو ہے آپ کا سینٹر اتنا پاپولر ہو جائے، یہ نہیں ہوگا، وقت ہوگا، تقاضے ہوں گے، بہت سارے چیلنجز ہوں گے، بہت ساری مشکلات ہوں گی، لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان راستوں کو اور ان امور کو آسان کرتے ہیں اور ایک نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔ اب میں صرف آپ کو پریزنٹیشن کے سلائیڈز دکھاؤں گا، ان سلائیڈز پر بات نہیں کر سکتے، لیکن ہاں کچھ سوالات آپ کے ذہن نشین کیے جا سکتے ہیں کہ واٹ از نکاح۔ 2 ہمارے پریزنٹیشن ہیں پری میرج، یعنی شادی سے پہلے تربیت کے کچھ عنوان ہیں، اینڈ پوسٹ میرج، شادی کے بعد کچھ تربیت کے عنوان ہیں۔ اب اس میں 2 ٹاپک میرے ہیں، باقی 8 to 9 ٹاپکس دوسرے کے ہیں، جس میں لیڈیز بھی ہیں، جس میں سائیکیٹرسٹ بھی ہیں، جس میں سائیکولوجسٹ بھی ہیں، جس میں پروفیسرز بھی ہیں، اور اس طرح سے یہ پورا پری میرج کا پورا ایک کورس بنایا گیا ہے۔ تو یہ ہمارا جو کورس ہے اس کو صرف میں گو تھرو کروں گا، کیونکہ اس کے اوپر تفصیلی بات کرنے کا موقع نہیں ہے۔ وہ پریزنٹیشن لگائیے کہ دیکھیے یہ بلیسفل میرج ان اٹرنل بانڈ، یہ ایک خوشگوار ازدواجی زندگی، اس کے بارے میں شروع میں کچھ وضاحتی بیان ہیں جس کو ڈسکلیمر کہتے ہیں، کہ ڈسکلیمر میں کیا کیا چیزیں ہمیں پہلے ہی آپ کے سامنے واضح کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ہم 6 عنوانات پر بات کرتے ہیں پری میرج میں، اور 6 عنوانات پر بات کرتے ہیں پوسٹ میرج میں، بس یہ 6 اور 6 کتنے ہوتے ہیں؟ 15، 6 اور 6 12، اور بمبئی میں تو 12 ہی ہوتے ہیں، اورنگ آباد میں بھی 12 ہی ہوتے ہیں الحمدللہ۔ تو 6 اور 6 12، تو یہ 12 چیزیں آپ یاد رکھ سکتے ہیں، بہت ایزی ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ آپ اس کورس کو ذہن نشین کر لیں
اس کورس کی آئیڈیاز کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں، پھر آپ اپنے اعتبار سے اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جو نکاح اے بریف گائیڈ پری میرج کے اندر ہم 6 سوالات پر پورا کے پورا کورس کو ڈیزائن کیے ہیں۔ نکاح اے بریف گائیڈ، کہ نکاح کا ایک مختصر تعارف کہ نکاح کیا ہے۔ اب بہت سارے سوالات ہیں، بہت ساری ایکٹیویٹیز ہے، موقع نہیں ہے ہم جو ہے ورک شاپ میں پوچھتے ہیں واٹ از دا میننگ آف نکاح۔ عام طور پر یہاں جتنے بیٹھے ہیں، جب بھی نکاح کی بات آتی ہے، آنکھ بند کر کے سوچ لیں، شادی کی بات آتی ہے تو وہ شادی کا دن، وہ شادی کا گھر، وہ کلر لگا ہوا گھر، باہر اگر شادی مبارک لکھا ہو، وہ دولہے کا جو ہے کیا کہتے ہیں شیروانی، اور وہ دلہن کی خاص قسم کے کپڑے، اور یہ ساری محنت only for the day of marriage, only for the day of marriage۔ تو میرج ورسز ویڈنگ دونوں میں فرق کیا ہے؟ اور ازدواجی زندگی تو پوری ہے، اب تک تو بچی اپنے ماں باپ کے پاس ایسی جیسے ایک پری کی طرح ہے، اسے کسی قسم کی ذمہ داری کا بوجھ نہیں ہے، نہ احساس ہے، نہ احساس دیا جاتا ہے ایک محبت کے ساتھ۔ شادی کے بعد ساری ذمہ داریوں کا بوجھ ایک ساتھ اس کے سر پر پڑ جاتا، تو اس بوجھ کو بھی ایک نظام کے تحت لانا چاہیے۔ لڑکا، اسے کچھ پتہ ہی نہیں تھا، کما رہا ہے، یہاں خرچ کر رہا ہے، وہاں خرچ کر رہا ہے، شادی کے بعد اچانک یہ صورتحال تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو نکاح کا ایک مکمل تعارف، اس کے اندر ہمارے 6 عناوین ہیں۔ واٹ، نکاح کیا ہے، واٹ از نکاح۔ میں نے جیسے بتایا کہ میں صرف آپ گو تھرو کروں گا، کیونکہ واٹ از نکاح پر میں کم سے کم 15-20 منٹ بات کرتا ہوں۔ واٹ از نکاح، تو آپ کو کیا یاد کرنا ہے؟ واٹ، کیا یاد کرنا ہے؟ واٹ بول سکتے ہیں آپ؟ سب بولیے واٹ، کیا، نکاح کیا ہے۔ نمبر 2، نکاح کیوں، وائی۔ پہلا تھا واٹ، دوسرا ہے وائی، تیسرا نکاح وین، کب نکاح کرنا چاہیے، نکاح کب کرنا چاہیے، اور چوتھا ہے اسی طریقے سے ہاؤ، کیسے نکاح ہوتا ہے، ویر، کہاں نکاح کرنا چاہیے، اور آخری کیا ہو سکتا ہے، آخری کیا ہو سکتا ہے۔ 5 سوالات تو ہو گئے، واٹ، وائی، وین، ویر، ہاؤ۔ ہاں، وتھ ہوم، ماشاء اللہ، ان کو جو ہے نا انعام دینا چاہیے، یہ کاؤنسلر بن سکتی ہیں۔ وتھ ہوم بہت زور سے چیخ رہی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ تو 6 سوالات ہیں، بہت ایزی ہے، واٹ، وائی، وین، ویر، وتھ ہوم اینڈ ہاؤ۔ تو آپ یہ سوالات کو 3 مرتبہ میرے ساتھ ریپیٹ کریں گے، انگلش میں اور 3 مرتبہ اردو میں، بس آسان ہے۔ میں تو 1 گھنٹے تک بول رہا ہوں، آپ کو چند سیکنڈ بولنا ہے۔ واٹ، ارے آواز سے، واٹ، آواز باہر تک جانی چاہیے۔ واٹ، وائی، وین، ویر، وتھ ہوم اینڈ ہاؤ۔ واٹ، وائی، وین، ویر، وتھ ہوم اینڈ ہاؤ۔ تھک گئے؟ ابھی تیسری جو آواز دونوں سے زیادہ ہونا چاہیے۔ واٹ، وائی، وین، ویر، وتھ ہوم اینڈ ہاؤ۔ اردو میں کیا بولیں گے اس کو؟ کیا، کیوں، کب، کہاں، کن سے، کیسے۔ سوالات ذہن میں آ جائے تو اس جوابات ہم خود تلاش کر لیں گے۔ آج تو بہت بڑی لائبریریز، اکیڈمیز ہمارے پاس ہے، تو ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ 6 سوالات پر پورا پریزنٹیشن ہے۔ اب میں پریزنٹیشن کو صرف جو ہے کہ نکاح کیا ہے، اس کے اندر یہ سارے مفہوم ہیں، نیت، مفہوم، حکم، اللہ کا حکم، نبیوں کی فرمان۔ ایک ویڈیو ہم دکھاتے ہیں کہ کامیاب ازدواجی رشتے کی تعمیر کس طرح ہوتی ہے۔ ایک آدمی کو گھر بنانا ہے، وہ پہلے اس کا پلان لاتا ہے، اس کے لیے پیسے جمع کرتا ہے، اس کے بعد اس کا پروجیکٹ بناتا ہے، اس کے لیے انجینئر اپوائنٹ کرتا ہے، اور پھر اس کا انٹیریئر کا ڈیزائن کرتا ہے۔ ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس انٹیریئر کے ساتھ ساتھ اور جو چیزیں گھریلو ضرورت کی ہے وہ سب کرتا ہے۔
اگر اس طرح کا گھر کسی کو بنانا ہو کتنا ٹائم لگے گا اور کتنے پیسے لگیں گے؟ کیا اندازہ ہے آپ کا؟ 8 دن میں بن جائے گا؟ اورنگ آباد کے انجینئرز بنا لیں گے؟ اور ایک آدمی جس کے پاس پیسہ نہ ہو، ہمارے بھائیوں میں سے کس کس کو ایسا گھر چاہیے؟ کسی کو نہیں چاہیے. بہنوں میں سے کس کس کو چاہیے؟ گھر میں ہم لوگوں کو رہنا ہے نا. گھر ایک ضرورت ہے، اس کو ڈیزائن کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ جس طریقے سے گھر کو تعمیر کرنے میں وقت لگتا ہے، کامیاب ازدواجی زندگی کو تعمیر کرنے میں وقت لگتا ہے. بہت جلدی بہت سی مرتبہ ہماری بہنیں یا ہمارے بھائی فیصلہ لے لیتے ہیں. وائی نکاح، اس کے اندر بہت سارے تفصیلات ہیں کہ وائی نکاح میں کیا کیا موضوعات ہیں، ان موضوعات کی تفصیلات ہے. اسی طریقے سے نیکسٹ نہیں ہو رہا ہے. نکاح کب کرنا چاہیے اس کے سلسلے کی تفصیلات ہے. پھر نکاح کہاں کرنا چاہیے یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہاں کرنا چاہیے. آج کل ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ نکاح جو ہے وہ ہال میں کیا جائے. نکاح عبادت ہے، مسجد میں ہونا چاہیے. کن سے ہونا چاہیے اس کی ڈیٹیل ہے. ممنوعہ رشتے، رفیق حیات کا انتخاب، کفو کسے کہتے ہیں، کمپیبلٹی کیا ہے. آج کل یہ ارتداد کا جو مسئلہ پیدا ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے، یہ سارے مسائل کے اوپر یہاں گفتگو ہوتی ہے. اسی طریقے سے نکاح کیسے کیا جائے، ایجاب و قبول کیا ہے، ولی کسے کہتے ہیں، اسی طرح گواہ کے شرائط کیا ہیں، مہر کا نظام کیا ہے اور اس کی کیا تفصیلات ہے. پھر اس کی نظام کے پیغام نکاح، استخارہ، استشارہ، منگنی، اس کی رسمیں نکاح اور اس کے رخصتی کے احکامات، وہ سارا ہے. اور اخیر میں یہ خطبہ نکاح ہے. بہت ساری ہماری بہنیں، یہاں کتنوں کے نکاح ہوئے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیں. ماشاءاللہ. کتنوں کے نہیں ہوئے وہ ہاتھ اٹھائیں. دیکھنا پڑے گا زیادہ کون ہے. دونوں پارٹیوں کو آمنے سامنے کر کے ایک مقابلہ رکھنا چاہیے. اوکے. تو خطبہ نکاح جن کے نکاح ہوئے ہیں ان میں سے کتنے لوگوں نے اپنا نکاح کا خطبہ دیکھا تھا؟ یہ سوال. پتہ ہی نہیں ہوتا مسجد میں نکاح ہو رہا ہے. تو اب کم سے کم جن کے نکاح ہونے والے ان کو توجہ دلا دیں. اتنا امپورٹنٹ خطبہ ہے اور اتنی زبردست اس کے اندر تعلیمات ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. مارکیٹ جا کر 50 مرتبہ دلہن کے کپڑے خریدنے کے لیے دلہن اس کی پوری ٹیم جاتی ہے، لیکن 2 مرتبہ بھی کسی آپا کے پاس بیٹھ کر ان تفصیلات کو نہیں سمجھتے. ہمارے دوست کیا محنتیں کرتے. ولیمہ کے ہمارے بمبئی میں تو اب نیا اسٹائل ہو گیا، ولیمہ کا فوڈ ٹیسٹنگ ہے. فوڈ ٹیسٹنگ بولے ابھی شالیمار میں ہے، پھر دلی دربار میں. ارے روزانہ فوڈ کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے. میں نے کہا اتنے فوڈ، یہ تو نیا ٹرینڈ بچ گیا. 10 12 15 الگ الگ کیٹر کو ٹیسٹ کر رہے ہیں، لیکن اپنی ازدواجی زندگی کے بارے میں کوئی نظام نہیں ہے. تو یہ ہے خطبہ نکاح جس کی تفصیلات ہمیں جاننا اور سمجھنا چاہیے. یہ بڑا مسئلہ ہے. نکاح کی مجلس میں کئی مرتبہ ہمارے کچھ دوست اور کچھ جوان کہ کچھ رشتہ دار آنا بھی باقی ہیں، تو کہا مفتی صاحب ذرا کچھ بات کرنی ہے. تو میں نے کہا وہ جو دعا پڑھتے ہیں پیشانی کے بال پکڑ کے، وہ دعا، میں نے کہا خالی اتنا ہی تمہارے کو بس چاہیے، دوسرا کچھ نہیں؟ یعنی اس دعا کو اتنا امپورٹنٹ سمجھا گیا. حدیث ہے، بہت اہم ہے، لیکن پوری ایک جرنی ہے، کئی سارے ابواب ہیں. صرف ایک پوائنٹ کو سمجھ لیا کہ وہی نکاح ہے بس. تو خیر اس پورے کورس کے اخیر میں اس دعاؤں کا بھی پورا نظام ہے. اب یہ ہو گیا پہلا. پری میرج کے اندر 6 سوالات تھے. اب سوالات آپ بولیں گے، میں ریپیٹ کروں گا. کون کون سے؟ واٹ، وائی، ہاں، ویئر، اوکے، وین، ہاؤ، وتھ ہوم. گڈ، ماشاء اللہ، ذہن نشین ہو گئے. تو اب اتنے ہی سوالات آپ کے ذہن میں ہوں اور یہ ہمارا ورک شاپ کمپلیٹ ہو جائے تو کافی ہے. اب اس کے جوابات تو ایک لمبی جرنی ہے، اور اس کا ہمارے پاس تو ایک پورا پری ریکارڈڈ پورا سیشنز ہیں جو ہمارے اسٹال پر بھی اویلیبل ہیں. یہاں مجھے کہا گیا کہ لوگ پیسے دے کے نہیں خریدتے. میں نے کہا فری میں دے دیں گے. پیسے دے کر ان کو پیسے دے اللہ کے لیے لے لو. شادیوں میں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن شادی کو سیکھنے کے لیے 500,000 روپے خرچ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. تو یہ ہو گیا شادی سے پہلے کا نظام جسے کہتے ہیں پری میرج. اور دا پریکٹیکل مسلم کپل، یہ پوسٹ میرج میں ہیں. اس میں بھی 6 سوالات ہیں.
شروع کے 2 سوالات میں بتاؤں گا، بعد کے 4 سوالات آپ بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ یو آل آر ریڈی؟ پہلے کے 2 سوالات ہے ڈوز اینڈ ڈونز زوجین، یعنی میاں بیوی کیا کریں اور کیا نہ کریں، ہسبینڈ وائف، شوہر اور بیوی دونوں، فار دا کپلز واٹ کپل شوڈ ڈو، وہ امور جن کی طرف زوجین کو خیال رکھنا چاہیے، اینڈ واٹ، دوسرا کیا ہوگا؟ واٹ بولیے، واٹ شوڈ دیکھنا ہے، باریک ہے، نظر نہیں آ رہا ہے. واٹ شوڈ اوائڈ، کیا کرنا چاہیے اور کن سے بچنا چاہیے، کن کو؟ زوجین یعنی ہسبینڈ وائف دونوں کو کون کون سے کام مل کر کرنے چاہیے اور کن کن کاموں سے بچنا چاہیے. یہ 2 سوالات کے جوابات انشاءاللہ دیے جائیں گے. اس کے بعد تیسرا چوتھا سوال کیا ہو سکتا ہے؟ یس، آپ نے پہلے دیکھا تو نہیں ہے؟ یہاں سے سوال، نیکسٹ سوال کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں، ذہن نہیں جا رہا ہے. بوتھ ہسبینڈ وائف واٹ دے شوڈ ڈو اینڈ واٹ دے شوڈ اوائڈ، کن چیزوں کو توجہ دینی چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے. اب نیکسٹ کیا آئے گا؟ دیکھو پریزنٹیشن بھی رک گیا ہے آپ ہی کی طرف سے. فار دا ہسبینڈ واٹ ہسبینڈ شوڈ ڈو اینڈ واٹ ہسبینڈ شوڈ اوائڈ. اب اس کے بعد والا کیا ہے؟ ہاں، وائف شوڈ ڈو اینڈ وائف شوڈ اوائڈ. 6 چیزیں سمجھ میں آ گئی؟ اب بولیے آپ کیا کیا 6 چیزیں ہیں؟ کیا اس کا ختم ہو گیا؟ دیکھیے اس کو. تو زوجین کو کیا کرنا چاہیے، زوجین کو کن چیزوں سے بچنا چاہیے، ہسبینڈ کو کیا کرنا چاہیے، ہسبینڈ کو کن چیزوں سے بچنا چاہیے، اور وائف کو کیا کرنا چاہیے اور وائف کو کن چیزوں سے بچنا چاہیے. کلیئر ہے؟ کلیئر ہے تو ریپیٹ کریں. 6 سوالات پری میرج میں تھے، واٹ، وائی، ویئر، وین، ہاؤ اینڈ وتھ ہوم. ٹھیک ہے؟ کیا، کیوں، کب، کہاں، کیسے اور کن سے. ٹھیک ہے؟ اب یہاں 6 کیا کیا ہے اردو میں بولیں گے؟ وہ امور زوجین کو جن کا خیال رکھنا چاہیے، زوجین کو جن سے بچنا چاہیے، صرف شوہر کو جن کا خیال رکھنا چاہیے، شوہر کو جن سے بچنا چاہیے، بیوی کو جس کا خیال رکھنا چاہیے اور بیوی کو جن سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ اب آپ بولیے، بولیے. زوجین کو، اچھا بیٹری ڈاؤن ہو گئی ہے، کوئی چارجنگ کا سسٹم ہے؟ موبائل کی بیٹری ڈاؤن تھی تو چارج کر لیتے، کچھ چائے وائے پلانا پڑے گی. وہ تو تفصیلات میں آئے گی. یعنی یہ 6 امور ہے، ان کے ڈیٹیل میں اب صرف میں گو تھرو کروں گا اس لیے کہ میرے پاس وقت بہت کم بچا ہے. کہ دیکھیے زوجین کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، بہت ڈیٹیل میں ہے. اس کا یہ اختصار والا ورژن ہے کہ تعلیمات اسلامیہ اور شرعی احکامات سے واقفیت، یہ جو ہے شادی سے پہلے اس کی طرف فکر اور کوشش کرنی چاہیے. اسی طریقے سے مودہ اور رحمہ، اس کو پہلے ہی سمجھنا چاہیے کہ مودہ اور رحمہ کیا ہے اور دونوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے. صبر اور تحمل، عفو و درگزر، اسی طریقے سے حکمت اور دانائی، خرچوں میں میانہ روی. پھر 10 نمبر 5 کے بعد سیدھے 10 آ گیا 6، گھر کے رازوں میں اخفا. ہر ٹاپک پر قرآن کریم کی آیت اور احادیث مبارکہ ہے، لیکن اس کے ڈیٹیل میں ہم اس وقت نہیں جا سکتے. باہمی مشورہ اور مذاکرہ. اس پر ایک بات سنا دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ذہین دنیا میں کوئی انسان نہ تھا، نہ ہے، نہ قیامت تک ہوگا. لیکن آپ علیہ السلام اپنی بیویوں سے مشورہ کرتے تھے. نہ یہاں بیوی تیار ہے شوہر سے مشورہ کرنے کے لیے، نہ شوہر سمجھتا ہے کہ بیوی سے مشورہ کرنا چاہیے. آپس کا انڈرسٹینڈنگ اور ایک دوسرے کا ڈسکشن بہت امپورٹنٹ ہے. اور وہ واقعہ جو پیش آیا
کہاں پیش آیا اور کون سی صحابیہ کے ساتھ پیش آیا آپ بتائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ سب کے سب احرام کے کپڑے اتار دو اور جانور کو ذبح کرو اور اس کے بعد جو ہے بالوں کو حلق کر لو، ہم اس سال عمرہ نہیں کریں گے۔ صحابہ تیار نہیں ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ وہ صحابہ جو میرے ایک اشارے پر جان دینے کے لیے تیار ہے، میرے اس حکم کو مان نہیں رہے ہیں۔ وہ نافرمانی نہیں کر رہے تھے نعوذ باللہ، وہ ایک طرح کے صدمے میں تھے، ایک غم میں تھے کہ کیسے، ہمیں تو عمرہ کرنا ہے، ہمیں مکۃ المکرمہ دیکھنا ہے، ہمیں طواف کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے۔ کب واقعہ پیش آیا تھا؟ اور کون سی صحابیہ، کون سی زوجہ مطہرہ گھر میں تھی؟ غلط غلط غلط، اللہ اکبر۔ اورنگ آباد تو مشہور ہے، ادبی شہر ہے، علمی شہر ہے، فضل و کمال کا شہر ہے۔ 3 بہنوں کا، 3 زوجات کا نام لیا، تینوں غلط۔ جی، حفصہ غلط، سودا غلط، صفیہ غلط غلط غلط۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، قربان جائیں۔ حضرت ام سلمہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا، کہا یا رسول اللہ اتنے غمگین کیا بات ہے؟ کہا صحابہ میری بات نہیں مان رہے ہیں، میں نے ایک حکم دیا۔ کہا یا رسول اللہ اس میں پریشان ہونے کی بات کیا ہے؟ آپ باہر جائیے، اپنے حلاق کو بلائیے، بال کٹانے والے کو، اپنے بال کاٹیے اور اپنا احرام نکالیے، اپنے جانوروں کو ذبح کیجئے، پھر دیکھیے۔ کیا یہ مسئلے کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں نہیں آ سکتا تھا؟ کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ نعوذ باللہ اتنے کم سمجھ تھے کہ یہ حل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں نہیں آ سکتا تھا؟ نہیں، ہم سب کو بتانا تھا کہ آپسی بانڈنگ کیسے ہوتی ہے اور مشاورت کیسے ہوتی ہے، کہ خواتین بھی، ہماری مائیں اور بہنیں بھی مسئلے کا ایسا سلیوشن دیتی ہے جو ہمارے ذہنوں میں نہیں آتا۔ تو یہ اس طرح کے بہت سارے ٹاپک ہیں، جنسی تعلق کی ادائیگی، اسی طرح مشترکہ خاندانی نظام، تو یہ سارے 10 ٹاپک ہے جو زوجین کو جن کی طرف خیال رکھنا چاہیے اور جن سے بچنا چاہیے۔ خاندانی رسومات، ولیمے میں دکھلاوا، جہیز کا لین دین، اہل خانہ کی مداخلت، اسی طرح منفی سوچ، نیگیٹو تھنکنگ، بدگمانی اور شکوک و شبہات، ضد اور ہٹ ڈرمی، خود پسندی، خود غرضی، ایگو جسے کہتے ہیں، تجسس، اسی طرح بد زبانی، پھر غیبت اور چغل خوری، عجلت، بے صبری، اسی طریقے سے اختلافات کو ختم کرنے میں تاخیر کرنا، بد سلوکی کرنا، بری صحبت اختیار کرنا، کسی تیسرے کی وجہ سے لڑائی جھگڑا کرنا۔ یہ 16 پوائنٹ جو ہے وہ ان امور کے سلسلے میں تھے جن کا زوجین کو جن سے بچنا چاہیے۔ اب شوہر کو جن کا خیال رکھنا چاہیے، میں یہاں قریب اس لیے آیا ہوں کہ یہ میرا کرسر یہاں آسانی سے چلتا ہے۔ شوہر کی اطاعت و فرما برداری یہ بیوی کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے شوہر کے مال اور گھر کی اور مال کی حفاظت، اپنے عزت اور آبرو کی حفاظت، قدردانی اور شکر گزاری کا جذبہ۔ وہ حدیث ہے مشہور، ناراض مت ہو جائیے، حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جہنم میں جانے والی اکثر کون تھی؟ ذرا زور سے بولیے، خواتین۔ اس کی وجہ کیا بتائی؟ ہاں، کہا 40 سال شوہر نے اپنا دل پلیٹ میں گویا رکھ دیا، ہر ضرورت پوری کی، گھر، زیورات، کھانے پینے کی چیزیں، گھر کے تقاضے سب پورے ہو گئے۔ 40 سال بعد ایک تقاضا وائف نے کیا، مجھے ایک برانڈڈ کمپنی کا جو ہے، یا مجھے موبائل چاہیے آئی فون کا۔ کہا ابھی آج کل پیسے ذرا کمزور ہیں، میں بعد میں دیکھتا ہوں۔ کہا تم نے زندگی میں میرے لیے کیا ہی کیا ہے؟ ایک بات وہ بھی پوری نہیں کر پائے۔ ارے تو یہ میری اپنی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ لہذا ان سارے امور سے، ہر امر کے سلسلے میں جو ہے مکمل احادیث ہے۔ اسی طریقے سے یہ پیچھے جا رہا ہے،
تو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ اطاعت، مال کی حفاظت، عزت کی حفاظت، قدردانی، بچوں کی تربیت، گھر کی حفاظت۔ اسی طرح بچنا جن چیزوں سے چاہیے اس میں حجاب، بے پردگی سے بچنا چاہیے، جاب اورینٹڈ ملازمت، ناجائز اور بیجا مطالبات، والدین کی غلط رہبری اور رہنمائی، ساس و سسروں کی عزت میں کوتاہی، غیر اجازت نفلی عبادت میں مشغولی۔ اسی طریقے سے شوہر کو جن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، مہر، اخراجات، اپنے بیوی سے نرمی سے پیش آئیں۔ اسی طریقے سے اچھی ہیئت، شکل و صورت، خوش لباس اور گھریلو کام کاج میں دلچسپی۔ کتنے شوہر مجھے ملے، کہا یار گھر کے کام میں یہ کام ہم لوگ نہیں کرتے، تو عورتوں کے کام ہیں۔ بلکہ ہم کوکن سے ہیں، کوکن کے لوگ گلف میں بہت ہیں، اچھی اچھی بریانیاں بناتے ہیں وہاں، پوری زندگی سب کرتے ہیں، گھر آنے کے بعد ایک دم شیخ بن جاتے ہیں، وہ کچرا بھی نہیں اٹھانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یعمل کعمل الرجال، گھر میں عام لوگوں کی طرح کام کرتے تھے، یقیت ثوبہ، اپنے کپڑوں کو سلتے تھے، یخصف نعلہ، اپنے جوتے جو پھٹ جاتے تھے تو اس کو اپنے ہاتھوں سے سلتے تھے۔ اور ایک حدیث تو میں اکثر کہتا ہوں اپنے دوستوں کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لفظ جو ہے نا، لفظ تھوڑا سا جو میں بھی ذکر کر رہا ہوں، وہ لفظ کو مارکیٹ نے غلط انداز دے دیا۔ حقیقت میں وہ لفظ بامعنی ہے رومانس۔ آدمی مرد رومانٹک ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ آپ سے سوال ہے یہاں مردوں سے۔ ہاں، خواتین نے رومانس کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ لیکن وہ ناجائز اور حرام نے گھر کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ ہے، حضرت عائشہ کی عمر بہت چھوٹی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی بہت زیادہ ہے، تقریباً 54-55 سال۔ کہا جنگ میں ایک قافلے میں جا رہے ہیں، صحابہ سے کہا آگے چلو، اور کہا حضرت عائشہ سے کہ چلو آج ہم لوگ دونوں یتسابق، ہم لوگ رننگ ریس کرتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے بیویوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ رننگ ریس کی ہے؟ 1 2 3 ماشاءاللہ۔ کتنے شوہروں نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیا ہے؟ ماشاءاللہ، ایک تو مل ہی گیا نصیب سے، اور بھی پیچھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ رننگ کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ اس وقت جو ہے دبلی پتلی سی تھی، نیا نیا نکاح ہوا تھا، بڑی تیزی سے دوڑ کر آگے نکل گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ پھر دوسری مرتبہ یہ واقعہ پیش ہے، صحابہ کو کہا آگے چلو، کہا عائشہ پھر ایک مرتبہ ریسنگ کرتے ہیں۔ اس وقت ابدو کا لفظ ہے، واللحم، جسم کے اوپر گوشت بڑھ گیا تھا، یعنی باڈی ذرا ہیوی ہو گئی تھی۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کہ ریس میں پیچھے رہ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے۔ ذرا منظر کو تصور میں لائیے، اللہ کے رسول امام الانبیاء سید المرسلین، کیسا ان کا چہرہ، ان کی عظمت، کیسا ان کا رعب، لیکن اپنی زوجہ کے ساتھ کس طریقے کا معاملہ ہے۔ اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے، ایک پیارا سا جملہ کہا، ہذہ بداک، ہذہ بداک، یہ اور وہ برابر ہو گئے، میچ ٹائی ہو گیا، پہلے تم جیتے تھے، آج ہم دیجئے، دونوں برابر سرابر۔ سوچی کیسی زندگی تھی، اور ہم نے اپنی زندگیوں کو کیا بنا دیا ہے۔ اللہ ہی خیر فرمائے۔ بیوی کے رشتہ داروں کے ساتھ عزت و تکریم، اپنی والدہ اور بیوی کے درمیان عدل و انصاف، یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے شوہروں کے لیے کہ کس طریقے سے دونوں کے درمیان، یہ سی سو کا پورا عنوان ہوتا ہے کہ کس طریقے سے اس پر ہمیشہ مسکراتے ہوئے اور سنن آداب کے ساتھ گھر میں آئیں، بیوی کے اچھے کاموں کی تعریف کریں۔ ہم اپنے سینٹر پر جب مسئلہ آتا ہے کانفلکٹ کا تو ایک پیپر دیتے ہیں، ہسبینڈ کو وائف کو دونوں کو الگ الگ کیبن میں بٹھاتے ہیں کہ اپنے جو آپ کو پرابلم ہے وہ لکھیے، مشکلات لکھیے، اوپر سے نیچے پورا پیپر بن جاتا ہے، کبھی تو دوسرا بھی دینا پڑتا ہے، یہ بھی کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں، کھانے کو نہیں بتانا ہو، یہ سب۔ پھر اس کے بعد وہ لے لیتے ہیں، دوسرا دیتے ہیں کہ اپنی بیوی کی تعریف لکھیے۔ بیوی کو کہتے ہیں اپنے شوہر کی تعریف لکھیے، ایک لائن لکھتی ہیں، دوسری لکھی نہیں جاتی ہیں، کہ رحم کرو کچھ تو لکھو، کماتا اچھا ہے، لنگڑا لولا نہیں ہے، شرابی نہیں ہے، بے نمازی نہیں ہے، بیوی آپ کی خوبصورت ہے اور گھر کے کام کرتی ہے، کھانا بناتی ہے، کپڑوں کا کچھ تو لکھو۔ نہیں وہ سب ابھی وہ دل ہی نہیں ہے تمہارا لکھنے کا۔ تو یہ ہے بیوی کے اچھے کاموں کی تعریف کرنا۔ بہت ہر باب پر آیات اور احادیث ہیں، لیکن موقع نہیں ہے کہ ان کی تفصیلات میں جائیں۔
دل لگی اور دل جوئی کی باتیں کرنا، تحمل درگزر سے کام لینا، گھر میں حکمت کے ساتھ شریعت کو نافذ کرنا، اپنے بیوی کے ساتھ وقت گزارنا، بیوی سے محبت کا اظہار کرنا. آئی لو یو یا آئی لو یو اتنا برباد ہو گیا ہے کیونکہ وہ کالج میں چلا گیا، مارکیٹ میں چلا گیا، اور وہ مارکیٹ کی گندگی کے ساتھ. شوہر اپنی بیوی کو آئی لو یو بول سکتا ہے کہ نہیں؟ پھر کیوں نہیں بولتے؟ اس لیے ابھی جتنی بیویاں اور جتنے شوہر یہاں پر ہے وہ اپنے موبائل نکالیں، ایک آخری ایکٹیویٹی چند منٹ اپنے موبائل نکالیں اور اپنے شوہر کو ایک لفظ لکھیں، اپنی بیوی کو ایک لفظ لکھیں. آئی لو یو نہ لکھیں، نہیں تو وہ کہیں گڑبڑ ہو جائے، مولانا کون سے آئے تھے یہ لو سکھا رہے ہیں. آئی لو یو نہ لکھیں، لکھیں قرۃ العین. کیا لکھیں؟ قرۃ العین. نکالی موبائل؟ آپ کے پاس موبائل نہیں؟ نکالی. آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ نہیں؟ اور جن کے شادی نہیں ہوئی وہ اپنے والد صاحب کو لکھیں قرۃ العین. وہ میں ایک دعا آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اگر آپ اپنی ازدواجی زندگی کو، اگر آپ اپنی گھریلو زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو سورہ فرقان کی یہ آیت، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ مجھے ایسی بیوی دے، اے اللہ مجھے ایسا شوہر دے، زوج لفظ دونوں کے لیے، جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. اے اللہ ہمیں ایسی نسل دے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. شریعت نے یہ نہیں بتایا کہ بہت مالدار ہو، بہت رچ ہو، بہت ہینڈسم ہو، بہت بڑی فیملی کا ہو، لڑکی بہت خوبصورت ہو، بہت ہائیلی کوالیفائڈ ایجوکیٹڈ ہو. یہ سب کے ساتھ مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن اگر قرۃ العین بن جائے. قرۃ العین کا مطلب یہ ہے کہ جب شوہر اپنے گھر کاموں سے فارغ ہو کر آئے، بیل دبائے، دروازہ کھلے، بیوی کو دیکھے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، ساری تھکاوٹ ختم. بیوی اپنے گھریلو کاموں سے بہت تھک جائے، دروازہ کھولے، شوہر کو دیکھے، شوہر کو دیکھتے ہی اس کے دن بھر کے سارے غم ہلکے ہو جائیں. ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ اس کے برعکس ہو رہا ہے. تو جاتا کیوں نہیں گھر پہ؟ کہا ابھی تک سوئی نہیں ہے، وہ ابھی جاؤں گا کٹ 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 کرے گی، مجھے اور پریشان ہوگی، سونے کے بعد میں جاتا ہوں. انا للہ و انا الیہ. ہم نے خود برباد کیا اپنے گھروں کو. تو ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. سب نے لکھا قرۃ العین؟ قرۃ العین آپ انگلش میں لکھیے، اردو میں لکھیے، عربی میں لکھیے. پیچھے والے شاید صرف کہ موبائل بتا دیجئے بس. اچھا، 1 2 اور لوگ جو شاید موبائل یوز نہیں کرتے ہوں گے. اچھا ہے اگر یوز نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو قرۃ العین، گھر والوں کو بھی تو پتہ چلے کہ آپ ورک شاپ میں جا کر آئے ہیں اور کچھ ذمہ داریاں آپ کی بڑھ جائیں. اسی طریقے سے کچھ چیزیں جن کو شوہر کو جن چیزوں سے بچنا چاہیے، ان میں نکتہ چینی سے بچنا چاہیے، بیوی پر طعن و تشنی، غربت کا طعن، اولاد نہ ہونے کا طعن، اس کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں. بے عزتی سے بچنا چاہیے، بیوی کو پابند کرے، خود آزاد رہیں. اسی طریقے سے گھر سے غیر حاضر رہنا، کسی غیر عورت کا تذکرہ اور خیال کرنا، بیوی کو نظر انداز کرنا. تو یہ چند باتیں ہیں جو ازدواجی زندگی سے متعلق ہیں. اب اس کے آگے ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے وہ کانشیس پیرنٹنگ کا، لیکن وہ اس وقت موضوع نہیں ہے. خلاصہ یہ ہے کہ 6 باتیں پری میرج کے ٹاپک میں تھی، وہ ریپیٹ کر لیں ایک مرتبہ. کیا کیا تھیں؟ واٹ، وائی، وین، ویئر، ہاؤ، وتھ ہوم. اردو میں کیا، کیوں، کب، کہاں، کن سے اور کیسے. اور پوسٹ میرج میں 6 الگ الگ عناوین تھے. زوجین کو جن کا خیال، زوجین یعنی ہسبینڈ وائف، میاں بیوی کو جن کا خیال رکھنا چاہیے، میاں بیوی کو جن سے بچنا چاہیے، شوہر کو جس کا خیال رکھنا چاہیے، شوہر کو جس سے بچنا چاہیے، بیوی کو جس کا خیال رکھنا چاہیے، بیوی کو جس سے بچنا چاہیے. یہ ہمارے 2 ٹاپک کی ڈیٹیل ہے. ایسے اور بھی کئی ٹاپک ہیں، جیسے برین آف مین اینڈ وومین، ہاؤ اٹس ورک، آرٹ آف لو، لو لینگویج. میاں بیوی کی محبتیں ہیں لیکن دونوں کی محبت کی زبان الگ ہے. بیوی کو شوہر کے محبت کی زبان نہیں پتہ، شوہر کو بیوی کے محبت. اب ایک چائنیز لڑکی سے شادی کر لی، اب وہ چائنیز بولتی ہے، اور یہ میاں جو ہے نا اورنگ آباد کی ادبی اردو بولتے ہیں. مسئلہ حل ہوگا کہ نہیں؟ اس کو کہیں گے اردو بول، نہیں تو
ایسا نہیں بول سکتے نا، کیونکہ اس کی لینگویج ہی چائنیز ہے، اور وہ اپنے ماں باپ کو فون لگائے کہ یہ اردو بولتے ہیں، یہ چائنیز نہیں بولتے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. تو جیسے ورڈز کی لینگویج ہے، اسی طرح لو کی لینگویج ہے. یہ لو لینگویج، اس کو سننا اور سمجھنا ہوگا. تو اخیر میں ہم آپ کو ایک 3 سے 4 منٹ کا ایک ویڈیو دکھائیں گے. اس ویڈیو میں ہم نے ایک پورا پری میرج ورکشاپ کا خلاصہ ذکر کیا ہے کہ کون کون سے ٹاپکس لیے جاتے ہیں، اور ہمارا یہ اعلان سب کے لیے کامن ہے. آپ خود کریں. یہ خواب ہے کہ اللہ کرے کہ ہر شادی شدہ جوڑا شادی سے پہلے یہ ورکشاپ کرے، یہ شریعت سمجھے، اسلامی زندگی کو سمجھے، ہسبینڈ وائف ریلیشن کو سمجھے، یہ لائف کو ایک دوسرے کو سمجھنے میں جو سائیکالوجی کام کرتی ہے. دنیا میں ملیشیا ایک ایسا ملک ہے جہاں کوئی نکاح نامہ بغیر پری میرج کورس کے سائن نہیں ہوتا. قاضی اس کو سائن کر ہی نہیں سکتا ہے، لیگلی وہ باؤنڈ ہے کہ اس کو پری میرج کورس کرنا ضروری ہے. تو ہمارے جاوید صاحب اور ہمارے عادل بھائی اور یہ ایکسپو کے ذمہ داران انشاءاللہ ایک ایسی کوشش کریں کہ کم سے کم درجے میں اورنگ آباد میں بھی ایک لمیٹیڈ ایریا کو فوکس کریں. وہاں کے 5-10 قاضیوں کو بلائیں، وہاں کے ذمہ داران کو بلائیں، اور کہاں کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کے یہ کورس کرائیں گے. ہاؤ ٹو ٹریٹ وتھ یور ہسبینڈ، ہاؤ ٹو ٹریٹ وتھ یور وائف، کس طریقے سے بات کو سننا ہے، کون سی بات کا جواب دینا ہے، کون سی بات کا جواب نہیں دینا ہے، مزاج کیسے ہوتے ہیں، نیچر کتنے قسموں کے ہیں. یہ ساری باتیں جب سمجھ میں آئیں گے، یقین کریں. ایک ٹاپک ہمارا ایک ڈاکٹر حذیفہ نے لیا تھا، برین آف مین اینڈ وومن، اور انہوں نے ایک بہت بڑے ٹیبل یعنی بہت بڑے بورڈ پر برین بنایا، برین دماغ، اور دماغ کے بارے میں ایک سائنٹیفکلی بتایا کہ میل برین کیسے ورک کرتا ہے اور فیمیل برین کیسے ورک کرتا ہے. اللہ اکبر. مجھے خود یہ احساس ہوا کہ شادی سے پہلے اگر یہ ٹاپک پر میں کچھ معلومات لے لیتا تو میرے لیے بہت سارے چیلنجز آسان ہو جاتے تھے. تو یہ ویڈیو آپ دیکھیے، 2-3 منٹ کا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم، نکاح سے پہلے بڑی کوشش کی جاتی ہے ہال کی بکنگ کے تعلق سے، اسی طرح دعوت نامے کہاں پہنچے جائے، کھانے کیا رکھے جائے، برائڈ اور گروم، دلہا اور دلہن کے کپڑے کیا ہو. یہ بہت کوششیں ہوتی ہیں، لیکن ازدواجی زندگی بہتر اور کامیاب کیسے ہو، آگے چل کر دونوں ایک دوسرے کو کیسے سمجھے، اس طرف عام طور پر کوئی توجہ نہیں ہوتی. اسی عنوان کو مد نظر رکھتے ہوئے بلیسفل میرج ایک ٹاپک ڈیسائیڈ کر کے پری میرج کاؤنسلنگ کورس 2 دن کا ورکشاپ علمہ لطیفی ہال صاحب صدیق میں منعقد کیا گیا تھا، جس میں تقریباً 6 اسپیکر تھے. خود ہمارا ٹاپک تھا واٹ از نکاح. کا ایک پوری زندگی کا مرحلہ ہے، تو ہم آج یہاں نکاح کو سمجھیں گے کہ واٹ از نکاح، نکاح کیا ہے، نکاح کیوں کیا جائے، نکاح کہاں کیا جانا چاہیے، نکاح کب کرنا چاہیے، نکاح کیسے کرنا چاہیے. یہ تقریباً 6 سوالات کے جوابات دیے گئے، اور دوسرا عنوان تھا دا پریکٹیکل کپل، خوشگوار ازدواجی زندگی. تعلیمات اسلامیہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں اتنے اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، اچھے اسکالرز بیٹھے ہوئے ہیں. بھائیوں بہنوں، پلیز 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 ریکویسٹ ہے، شادی سے پہلے اپنا ٹائم نکالو، جس میں زوجین کی دونوں کی ذمہ داری کیا ہے، بیوی کی ذمہ داری کیا ہے، شوہر کی ذمہ داری کیا ہے، دونوں کو کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے تاکہ ازدواجی زندگی میں خوشیاں آویں. اسی طریقے سے سسٹر وحیدہ کا عنوان تھا کانفلکٹ مینجمنٹ. اس وقت ایک جو ہے شیطان وہ اٹھتا ہے اور جا کے کہتا ہے، کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ میں نے ایک میاں بیوی میں جھگڑا لگا. ازدواجی زندگی میں اگر کوئی اختلاف ہوتا ہے، اور یہ ایک فطری اور نیچرل بات ہے کہ زوجین کے درمیان کوئی بات پیدا ہو تو اس کو کیسے حل کیا جائے. ویڈنگ ورسز میرج ایک عنوان ان کا تھا، اور اسی پر بھی اچھا کام ہوا. زمانہ بہت تیزی سے بدل رہا ہے. ہم جانتے ہیں کہ ان ایوری اسپیئر آف لائف، کلائمیٹک چینج آپ کہہ لیں، یا آپ کہہ لیں کہ اکنامک سچویشن،
یہ کنٹریز کے جو چینجز، بارڈرز جگہ پہ فائٹنگ ہو رہی ہے، وارز ہو رہے ہیں، بہت زیادہ تبدیلی اور فتنے کا ماحول سا بنا ہوا ہے آج. ڈاکٹر رشیدہ کا عنوان تھا دا آرٹ آف لو. لو کی کیا کیا صورتیں ہیں، کیا کیا طریقہ کار ہے. ظاہر سی بات ہے عمر کے حساب سے، اپنے باڈی کے حساب سے اور مے بی بیماریوں کے حساب سے آپ کا جو سیکشول لائف ہے وہ اوپر نیچے تھوڑا سا ویوی رہے گا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اچھا آپ تو ابھی عمر کے ہو گئے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے یہ ساری چیزوں کی. بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک تھا ڈاکٹر حذیفہ بندروالا کا. یہ سینئر سائیکیٹرسٹ ہیں اور برین آف مین اینڈ وومین کہ مرد کا دماغ کس طرح کام کرتا ہے، عورت کا دماغ کس طرح کام کرتا ہے. تو ہم برین کی تصویریں لیتے ہیں، جیسے بریڈ کی سلائسز ہوتی ہیں نا، بریڈ کی جیسے سلائسز ہوتی ہیں ویسے برین کی سلائسز میں فوٹو لی جاتی ہے. اگر یہ باتیں دونوں پہلے ہی سمجھ جائیں تو ازدواجی زندگی بہت اچھی ہو سکتی ہے. فرزین اعظمی کا عنوان تھا ساس، بہو اور وہ. میرج کو ایز اے پارٹ آف لائف کی جرنی سمجھیں اور لائف کو ایک سی سو سمجھیں. وہ ایک طرف ایک بیٹھ جاتا ہے موٹا سا، ایک طرف یعنی ساس اور بہو کے درمیان جو معاملات ہیں ان کو کیسے بہتر بنایا جائے. اور ڈاکٹر امجد خان صاحب جو چنئی سے تشریف لائے تھے اسی پرپس کے تحت، اور ماشاءاللہ اس فیلڈ پر بہت اچھا کام کرتے ہیں. پورا ان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، خود لائر ہیں اور میڈیٹر، آربیٹریٹر کے ماشاءاللہ انہوں نے کورسز کیے ہوئے ہیں. ان کا عنوان تھا فائنڈنگ یور اسپاؤس، کہ اپنے شریک سفر اور رفیق حیات کا انتخاب کیسے کیا جائے. مالدار تھا لڑکا، اس کو خواہش تھی کہ زندگی میں ایسے عورت سے نکاح کروں جو ایک دم خوبصورت ہو، زبان کی پابند ہو، اطاعت کرنے والی ہو. مجھے میرے پیرنٹس کو، اللہ کو، اتنے سارے ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ وہ بیٹھ گیا. اسی طریقے سے ایک عنوان مستقل ریکارڈ کیا گیا کہ فرسٹ نائٹ، پہلی رات کے کیا کیا تقاضے ہیں، کیا کیا دعائیں ہیں. یہ پورا کے پورا کورس جو ہے وہ ویڈیو ریکارڈ کر کے سیٹ کیا گیا اور گرافی پلیٹ فارم کے ذریعے سے اس کو ایک کورس کی شکل دی گئی ہے. ہر عنوانات کے تکمیل پر سوالات بنائے گئے ہیں تاکہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی اگر شادی سے پہلے اطمینان سے یہ 6 سے 7 گھنٹے کے کورس کو دیکھ لیں، اس کے پوائنٹرز نوٹ کر لیں، اس کے نکات محفوظ کر لیں، تو بہت 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 امید ہے کہ ازدواجی زندگی کو وہ خوشگوار اور کامیاب گزار سکیں گے. اس کا ایک نامنل چارج بھی رکھا گیا ہے. شادی کے موقع پر بے شمار خرچے ہوتے ہیں، اس کے مقابلے میں یہ چارجز کچھ بھی نہیں ہیں. یہ اس عنوان کی اہمیت کی مناسبت سے ہے، لہذا اس طرف ضرور توجہ دینی چاہیے. خواب تو یہ ہے کہ ہر نکاح سے پہلے پری میرج کورس ہو سکے، چاہے یہ لوگ یہ کورس لیں یا کسی عالم کے پاس، کسی بزرگ کے پاس، کسی پروفیسر کے پاس، کسی ماہر فن کے پاس بیٹھ کر اس تعلق سے رہبری اور رہنمائی حاصل کرے. بہت ضروری ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ازدواجی زندگیاں تلخیوں کا شکار ہو جاتی ہے، اختلافات کا شکار ہو جاتی ہے اور کئی مرتبہ طلاق اور خلا تک کے معاملات پیدا ہوتے ہیں. اگر یہ پری میرج کورس کر لیا جائے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ازدواجی زندگی بہت عافیت، خیر اور خوشگوار ہوگی. اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہر زوجین کو آپس میں ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور نیک اور صالح اولاد کا سبب اور ذریعہ بنائیں. آمین یا رب العالمین. اسپیشل تھینکس ہونا چاہیے، تم کیوں آخر میں روک دیے. تو یہ کورس بڑی محنت سے تیار کیا گیا ہے. یہ کورس ابھی آپ سے سوال ہے، امپورٹنٹ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں امپورٹنٹ ہے. اب سچی بات میں وضاحت بھی کروں کہ اس کورس کو اگر آپ خریدتے ہیں تو اس کا پیسہ میرے جیب میں نہیں جائے گا. تو میں یہاں کوئی مارکیٹنگ کے لیے نہیں کھڑا ہوں، ورنہ بولے آخر میں آ کر چلو اپنا کورس بیچ رہے ہیں. تو مجھے نہ 1 روپیہ آپ کا چاہیے اور نہ ہی یہ کورس میری منشا ہے کہ آپ خریدو. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کورس ہمیں اپنے نوجوان بچے بچیوں کو کرانا چاہیے یا نہیں کرانا چاہیے؟ آواز ہی نہیں، ذرا زور سے بولیے. اچھا، فری میں کرانا چاہیے، پیسے دے کے کرانا چاہیے؟ زور سے بولیے.
اچھا فری والے ذرا ہاتھ اٹھائیں, کیونکہ کیا ہے وہ سر کہ پیسے دے کر کرانے والے کتنے لوگ ہیں, ذرا ہاتھ اٹھائیں. اچھا فری میں کرانے لیا کیا کتنے لوگ ہیں؟ رمیز بھائی ہمارے ماشاءاللہ پہلے دن سے فری کے رضامند میں. دیکھیں اس کے سمجھیں, یہ ایک سائیکالوجی ہے, اور میں چونکہ سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں, نفسیات کا, تو میں نے یہ بہت فیل کیا 15-20 سال سے. ہمارے علماء جو جمعہ میں بیان کرتے ہیں درد دل رکھ دیتے ہیں, کتنی محنت کرتے ہیں, لیکن شریعت اتنی زیادہ فری فنڈ ہو گئی کہ کوئی اہمیت ہی باقی نہیں رہی. ہم لوگوں نے بمبئی میں ایک سروے کیا, نماز جمعہ کے بعد مسجد کے باہر لوگوں کو پوچھا کہ بھئی آج بیان ہوا, آپ نے سنا؟ کہاں سنا, کیسا تھا؟ بہت اچھا تھا, بہت شاندار تھا, ماشاءاللہ حضرت نے اتنے اتنے واقعات سنائے, دل دہل گیا. اچھا اس میں سے آپ کچھ سنائیے, تو کچھ سنائیے, کیا سنائیے, کچھ یاد ہی نہیں ہے. دوسرا ایک سروے رپورٹ آئی کہ بھئی کیا بیان ہوا, بولے اللہ رسول کی بات ہوئی. پچھلے جمعہ کو اللہ رسول کی بات ہوئی, اس سے پچھلے جمعہ کو اللہ رسول کی بات ہوئی. بھئی اللہ رسول کی بات میں ہوا کیا تھا, کون سی بات ہوئی تھی, آپ نے کون سی بات اپنے ساتھ لے گئے؟ جیسے مجھے امید ہے کہ آج کے اس 1.5 سے 1.5 گھنٹہ, کتنا بجے ہم شروع کیے تھے؟ 12 بجے, تو نیئر بائی 1.5 گھنٹہ کے قریب ہے. آپ نے کچھ نہ کچھ تو اپنے ذہن میں محفوظ کیا, سیکھا, الحمدللہ. اب ہمارا کاؤنٹر ہے, آپ ہماری طرف سے, میں یہ کورس کا ایک کاسٹ تھا 4000 روپیز, جو اس کے اوپر بہت خرچ ہوا ہے. اندازہ نہیں ہے کہ یہ پروگرام آرگنائز کرنے کے لیے, اتنے سارے پارٹیسپینٹ انرول کرنے کے لیے, سارے کورس کے ٹاپکس ڈیسائیڈ کرنے کے لیے, ٹاپک کے بعد اس کے پریزنٹیشن ڈیسائیڈ کرنا, پریزنٹیشن کو اس طریقے سے پیش کرنا, اس کے لیے ماہرین فن ایکسپرٹس کو لانا. جو ڈاکٹر رخشیدہ جنہوں نے آرٹ آف لو پہ بات کی ہیں, یہ پورے انڈین سائیکیٹرسٹ کی ماشاءاللہ پریسیڈنٹ ہے اور بہت بڑا کام کرتی. ان کے ٹائم کی ویلیو ہے, 5 منٹ کی ان کی ویلیو ہے. تو وہ کورس ہم نے 4000 میں رکھا. پھر ہمارے یہ رمیز بھائی یہاں آئے تھے, آئیے آپ کا چہرہ دکھاؤں میں. انہوں نے مجھے کہا کہ اورنگ آباد والے جو ہے نا خرچہ نہیں کریں گے, بمبئی میں پیسہ بہت ہے. کہا ٹھیک ہے, آپ بولیے آپ کو کتنے میں رکھنا, 1000 روپے میں رکھیے. کہا 1000 بھی بہت ہے. سیکنڈ ڈے پھر فون کیا, کوئی نہیں لے رہا ہے. میں نے کہا کہ اور کم کریں, 500 کریں. کہا 500 میں بھی کوئی نہیں لے رہا ہے. میں نے کہا اور کم کریں. اور میں تو اس لیے بھی رضامند ہوں, جو یہ اسپیشل ہے, یہ جو میں ابھی بیچ میں اعلان کر رہا ہوں اسپیشل ہے, کہ آپ میں سے کوئی کیپیبل نہیں ہے, آپ مجھ سے انڈیویجول بات کریں, میں آپ کو فری میں بھی دوں گا. اور اگر آپ چاہیں گے کہ میں کورس اہتمام سے کروں گا یا کروں گی, لیکن آپ مجھے 500 روپے دیں, تو میں اس 500 روپے دینے کے لیے بھی تیار ہوں, لیکن اللہ کے لیے کورس کریں. بہرحال ہمارے یہ رمیز بھائی نے اور جو ہے نا اس کو ڈاؤن کر دیا کہ 100 روپیز, اف یو ایگری وی کین اور 200. نو ٹھیک ہے, 100 روپیز ٹھیک ہے. اب 100 روپیز میں تو خریدے جا سکتے ہیں, اللہ کے لیے خرید لیجئے. آپ کو 6 مہینے کا ایکسیس ملے گا. جو ہماری بچیاں ابھی نہیں ہیں, یقین کیجئے جب سکون کے ساتھ اس کے سارے ٹاپک کو کور کریں گے, جیسے ماشاءاللہ ہماری آپا نے یہ پورے اہتمام کے ساتھ, اور میں اپریشیٹ کروں گا اگر ہماری ٹیم ہوتی, یا ہمارے یہاں نظام ہے کہ ہم کچھ جو ہے نا پرائزز بھی رکھتے ہیں جو بہت زیادہ توجہ سے اور اہتمام سے, تو 2-3 کورس تو ہم فری دے سکتے ہیں. ایک تو ہماری بہن کے لیے, کیا نام ہے آپ کا؟ ڈاکٹر قاضی میں بھی قاضی ہوں. اچھا, قاضی رضوانہ. میں نے اپنی قاضی خاندان کی فیملی ٹری پر بھی بہت کام کیا, 3 سال تک تلاش کی ہے. آپ بھی تلاش کیجئے, ہو سکتا ہے کہیں اوپر جا کر ملیں. قاضی رضوانہ کو انشاءاللہ فری کورس ہوگا. اور یہاں ہے سسٹر, کیا نام ہے آپ کا؟ اگر آپ کو نام بتانے میں حرج ہو تو آپ بن ایسا بھی بتا سکتے, کیا نام ہے؟ خان بشرا. تو یہ خان بشرا کو بھی انشاءاللہ فری کورس دیں گے. 2 ہو گئے. اور یہاں ہمارے جاوید صاحب جو میری محبت میں اور میری اشتیاق میں, اور میں ان کے اشتیاق میں نے کہا کہاں ڈھونڈوں گا اورنگ آباد میں, کون سی گلیوں میں جاؤں گا, تو وہ یہاں تشریف لائے ہیں. تو ہمارے جو ہے جاوید صاحب کے لیے ایک فری کورس ہوگا.
اسی طرح ہمارے مفتی صاحب تشریف لائے ہیں. مفتی صاحب نے مجھے کال بھی کیا تھا. میں نے ان سے وعدہ خلافی کی. میں نے ان سے کہا تھا کہ میں جو ہے نا اس پروگرام سے پہلے آپ سے ملوں گا, لیکن میں رات میں صرف 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ تھوڑا سا مطلب ایسا ہے کہ چھوٹا سا سنیپ ہوا, اور اس کے بعد 3 بجے کی فلائٹ, اور پھر یہاں پہنچے. پھر ماشاءاللہ یہاں کی محبت, اورنگ آباد کی محبت نے میری نیند کو برباد کیا. وہ محبت یہ تھی کہ وہ کیا کلیا, نان کھلیا کھائیے, نان کھلیا کھائیے. میں نے کہا بھائی مجھے ابھی نیند چاہیے. کہا نان کھلیا, اس کے بغیر تو آپ کو سلائیں گے نہیں. اور وہ نان کھلیا مجھے کھلا ہی دیا. ماشاءاللہ بہت اچھا ڈش ہے. تو ہمارے مفتی اظہر صاحب ہیں اور بڑا اچھا کام کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں جاوید صاحب ہیں اور مفتی اظہر صاحب ہیں. اور باقی لوگ صرف یہ بتائیں کہ آپ میں سے کون کون خریدے گا. 1 2 3 4 آپ نہیں, آپ اپنا خریدیے. 100 روپیے, اس میں بھی ہسبینڈ, اللہ رحم کرے. ہاں اچھا, پیچھے یہاں یہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ مطلب یہ کہ چاکلیٹ کھا لیں, بسکٹ کھا لیں, چائے بسکٹ, نان کھلیا بھی میرے خیال میں 100 روپے میں نہیں ملتا ہوگا. ملتا ہے 1 پلیٹ ہلکی پھلکی جو ہے ہو جاتی ہے. تو 1 دن کا نان کھلیا نہ کھا لیں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور آپ اس کے بعد ہمیں فیڈ بیک دیں گے. ہماری ویب سائٹ ہے, ہمارا انسٹاگرام کے پیج ہے, اس کی ڈیٹیل ہمارے امین بھائی لگا دیں گے. آپ ہمارا QR کوڈ اسکین کر سکتے ہیں, تو آپ کنیکٹ ہو جائیں گے. ہم آپ کے فیڈ بیک چاہتے ہیں, ہم آپ کی آئیڈیاز چاہتے ہیں. یہ تو جرنی کی ابتدا ہے. یہاں ایک سے ایک ماہرین بیٹھے ہیں. جاوید صاحب خود ماشاءاللہ پریکٹیکل کام کرتے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ قاضی صاحبہ بھی کسی درجے میں جو ہے اس موضوع پر پرسنل لیول پر کام کرتے ہوں گے. تو کم ٹو کامن ٹرمز, ایک ساتھ مل کر آئیں. حیدرآباد میں کچھ تنظیمیں ہیں, چنئی میں ایک صاحب ہے ڈاکٹر امجد صاحب, جو ابھی میڈیٹر سینٹر کو ماشاءاللہ وہ 8 یا 9 جنوری کو اس کا آغاز کر رہے ہیں. تو انہوں نے تو مجھے کہا کہ مفتی صاحب آپ ابھی مت آئیے, نیکسٹ ٹائم آئیے, آپ کا میں پورا پروگرام رکھوں گا. ابھی تو میں بہت بیزی ہوں. میں نے کہا ابھی میں ایز اے اسٹوڈنٹ آؤں گا اور آپ کے سارے پروگرام سے فائدہ اٹھانے کے لیے آؤں گا. تو وہ بڑے خوش ہوئے. وہ آدمی کو کہتا نا کہ ابھی مفتی آئیں گے, ان کو کھلانا پڑے گا, ان کو گھمانا پڑے گا. میں نے کہا کچھ بھی بات نہیں ہے, میں اپنے خرچے سے آؤں گا, میں اپنے خرچے سے پورا نظام دیکھوں گا. تو یہ جذبہ آپ میں سے ہر ایک کے اندر آ جائے. اور ہم نے احمد آباد میں کورس کیا, تو ایک 70 ایئرز اولڈ لیڈی, 65 ایئرز اولڈ ایک پرسن آئے. کہا مفتی صاحب 40 سال پہلے آپ کہاں تھے؟ کاش میں 40 سال پہلے کر لیتا. تو میں نے پوری زندگی لڑائی کی ہے, صرف لڑتا رہا, ہر دن صبح میں لڑ. میری شادی ہوئی, مجھے ایک الگ سے اپارٹمنٹ میں والدین نے کہا کہ الگ سے رہیں بہتر ہے, تو الگ سے رہنے لگے. یقین کریں وہ اپارٹمنٹ کے چاروں طرف میاں بائی کے گھر. میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں بمبئی کے اس محلے کا نام ذکر کریں, یا حرج بھی نہیں ہے کیونکہ انڈسٹری میں بہت مشہور نام ہے ڈونگری. تو ڈونگری کے قریب ہمارا اسکول تھا, بہت مشہور ڈاکٹر ہے, اللہ نے ان کو بہت شہرت دی. اس اسکول کے اندر, اب تو وہ انڈیا میں نہیں ہے, ان کے اسکول میں ایز جو ہے ایڈمین تھا, یا پھر اس کے بعد میں ریسرچ ایگزیکیوٹیو بنا. تو وہاں میں رہنے لگا. یقین کریں ہر صبح میں کبھی دائیں گھر سے, کبھی بائیں طرف کے گھر سے, کبھی پیچھے کے گھر سے جھگڑوں کی آواز آتی, اور ہر دن کے جھگڑے کا ایک نیا ٹیسٹ, ہر دن نئی گالیاں. میں سمجھتا تھا یہاں امپورٹ ایکسپورٹ کی بہت ساری کمپنیاں ہیں, لگتا ہے کوئی گالی کی بھی ایک ایکسپورٹ امپورٹ کی کمپنی ہے, ہر دن کوئی نئی گالی. نا للہ. تو ہم نے اپنے گھریلو زندگیوں کو خود تباہ کیا ہے. ملک کے حالات جو ہے نا, یہ ہمارے گھریلو حالات کی وجہ سے. اگر ہم اپنی ازدواجی زندگی کو بہتر کر لیں, اگر ہم اپنے نظام تربیت کو بہتر کر لیں, اگر ہم اپنے بچوں کے سائیکالوجی کو سمجھیں, ان کے تربیت کے ہنر کو سیکھیں, تو ایک انقلاب آئے گا, ایک تبدیلی آئے گی. اور ایک بہت پیارا جملہ جو عبد القدیر صاحب نے 2 دن پہلے بمبئی میں کہا تھا کہ نسل ہی اصل ہے, نسل ہی اصل ہے. اور ان نسلوں کو بنانے کے لیے پہلے میاں بیوی کے انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے. دونوں کی میوچول انڈرسٹینڈنگ ہوگی, نسل بہتر ہوگی, اور نسل بہتر ہوگی تو حالات تبدیل ہوں گے. اور انشاءاللہ
انقلاب ضرور آئے گا، حالات ضرور تبدیل ہوں گے، بس سبب یہ ہے کہ ہم کس طرح اس میں حصے دار بن جائیں. ورنہ ماشاءاللہ ہمارے عادل عزیز اور اس جیسے بہت سارے بھائی یا ایکسپو کرنے والے، اور عبد الباسط، کیا نام ہے ان کا؟ عبد الباسط باسط صدیقی ہیں، رمیز بھائی ہیں، کیسے لوگ ہیں، کہاں کہاں کس کس طرح کی خدمات ہیں، کیسے کیسے مقامات پر کیسی کیسی سوچ ہے. ہمارے ولی بھائی، ولی رحمانی میرے بہت عزیز دوست ہیں، وہ ایک انسٹیٹیوٹ چلا رہے ہیں. مفتی صاحب، قاضی صاحب، امام صاحب، شیخ صاحب، بہت ساری کوششیں اجتماعی ہو رہی ہیں. اس لیے پست حوصلہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. 8 دن پہلے ایک مجلس ہوئی ایسی ہی، اس کے بعد اس مجلس کے صدر آئے، انہوں نے کہا حالات بہت پریشان کن ہیں، آگے کیا ہونے والا ہے پتہ نہیں ہے، بہت مشکل ہونے والا ہے، ہم لوگ ختم ہونے والے ہیں. ارے بھائی، یہ تو وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اپنے آپ کو غم زدہ نہ کرو، پست ہمت نہ ہو جاؤ، تم ہی سر بلند ہوں گے، تم ہی غالب ہوں گے اگر تم اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں گے. وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. عام طور پر ورک شاپ میں یہ ہوتا ہے کہ پروگرام کمپلیٹ ہونے کے بعد اگر کسی کو سوال کرنا ہو تو وہ موقع دیا جاتا ہے، تو اگر 1-2 سوال کی گنجائش ہو تو کر سکتے ہیں. اس درمیان یہ ہمارا سینٹر کا نمبر ہے 7837833888. تو جتنی سروسز ہیں ساری سروسز وہاں ایک ایڈمین ایک لیڈی ہیں، وہ جو ہے وہ بتاتی ہیں کہ آپ کو کون سی سروس چاہیے. اسی طریقے سے familyfirstguidance@gmail.com یہ ہمارا ای میل ہے، familyfirstguidance.com یہ ہمارا ویب سائٹ ہے. اور جمعہ مسجد کے اندر یہ یونیک کانسیپٹ مسجد کے اندر ہے. مساجد کے اندر اگر یہ نظام بن جائے، مساجد میں بہت اسپیس ہوتا ہے، اس کا ایک نظام بنا کے کر لیا جائے تو ہمیں وہ رینٹ وہ پیسے جو جگہ کے لیے لگانے ہیں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی اور بہت بڑا کام ہو سکتا ہے. کسی کو کوئی سوال کرنا ہے؟ بہت تھک گئے ہیں، بھوک لگ رہی ہے. ہم لوگ 3 سال سے یہ ایجوکیشن ایکسپو آرگنائز کر رہے ہیں. جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ نسل ہی اصل ہے، اور ہم لوگوں کا بھی مقصد ہے کہ ان نسلوں کو اچھی طریقے سے پروان چڑھائے. اور جو فیملی انسٹیٹیوشنس ہیں ہمارے، اور اللہ تعالیٰ نے بنایا بھی اسی طریقے سے، آپ کو بنایا بھی جوڑے میں ہے. بچہ جو چل نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، اس کا بڑا ہونے کا، جوان ہونے کا، پھر شادی کر کے اس کا سارا پورا پروسیس ہے. اور اس میں فیملی سب سے امپورٹنٹ ہے. آپ لوگ کتنے ہی مہنگے اسکول، کتنے ہی مہنگے کالج، IIT IIM کروا لیجیے، اگر فیملی ڈسپیوٹس ہے، فیملی کے خاص کر کے ماں باپ کے معاملات اگر ٹھیک نہیں ہیں، آپ نہیں پیدا کر سکتے. ہم لوگ پچھلے 8 دن سے گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمیں لیڈرز بنانا ہے، ہمیں کنٹریبیوٹرز بنانا ہے، ہمیں انوویٹرز بنانا ہے، ہمیں دنیا فتح کرنی ہے. نہیں، ہم لوگ جب تک اپنا فیملی انسٹیٹیوشنز مضبوط نہیں کریں گے، ہم لوگ صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی، عمر مختار نہیں، ہمارے پاس سے نہیں آ سکتے. تو یہ بہت اس بات کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ورک شاپ ہے، ہم لوگ جب ہم کو اکاؤنٹنٹ بننا ہوتا ہے یا ہمیں انجینئر بننا ہوتا ہے تو ہم 6 مہینے، سال، 4 سال کے کورسز کرتے ہیں. سرٹیفکیٹ کورسز بھی عام طور پر 6 ہفتے کے 2 مہینے کے ہوتے ہیں. اتنی بڑی ذمہ داری جب ہم کو اٹھانا ہے جس کا ہمیں آخرت میں جواب دینا ہے، شوہر بننے کی ذمہ داری، بیوی بننے کی، اور خاص کر کے پیرنٹس بننے کی ذمہ داری، تو یہ ہم پر واجب ہو جاتا ہے کہ ہم کم سے کم ایک 8 گھنٹے کا کورس ہے آپ کا، اتنا تو کورس ہم کر سکتے ہیں. کہ لوگ ہیں، انہوں نے سارے ریسورسز تیار کیے ہوئے ہیں، اور یہاں پر ممکن نہیں تھا 2 گھنٹے کے اندر. میں چاہ رہا تھا کہ ایک تعارفی ورک شاپ یہاں پر ہو جائے جس سے آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایسا بھی کانٹینٹ اور ایسی بھی کوششیں چل رہی ہے. آپ لوگ خود بھی اس سے فائدہ اٹھائے، اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں، جو لوگ اب شادی کرنے والے ہیں یا جن کی ابھی شادی ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جن کی شادی ہو کر ٹائم بھی ہو گیا ہے تو وہ ابھی بھی اپنے آپ کا سدھار کر لے سکتے ہیں اس کے ذریعے. اور انشاءاللہ بہت جلد مائنڈس ان موشن فاؤنڈیشن یہ کوشش کرے گا کہ ہم اورنگ آباد میں خاص طور سے مفتی صاحب کو انوائٹ کریں اور 1 یا 2 دن کا اس کے اوپر ورک شاپ رکھیں. تو انشاءاللہ میں اس اسٹیج سے اعلان کرتا ہوں کہ بہت جلد اس کی بھی کوشش کی جائے گی. آخر میں
اگر آپ لوگوں کے کچھ سوال ہے تو ہم لوگ. ماشاءاللہ بڑا پیارا سوال ہے. 2-4 منٹ بیٹھ جائیے, شاید آپ کو بھی فائدہ ہو اس سوال سے. کوئی شوہر گھر میں آ کے چڑ کرتا ہے, اس کا کیا حل ہے؟ میری بہنوں, میری ماؤں, میں آپ کو فل کانفیڈنس اور پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کے ان بلڈ مائنڈ اور باڈی میں اللہ نے وہ صلاحیت رکھی ہے کہ دنیا کا کمینہ ترین انسان, چڑ کرنے والا آخری درجے کا, جو یہاں نہیں ہوگا حقیقت میں, اس کو آپ اپنا دیوانہ بنا سکتے ہیں. اس کو آپ اپنے انگلیوں پر ناچنے والا, اپنے جیب میں رہنے والا بنا سکتے. لیکن آپ کو اس کا طرز سیکھنا ہوگا, اس کا طریقہ کار سیکھنا ہوگا. بڑا مشہور قصہ ہے اور یہ سوال کے جواب میں ہے کہ ایک ایسی جلی بھنی پریشان کن بہو ایک عامل کے پاس گئی, ایک شیخ کے پاس گئی. کہا میری سانس نے میرا جینا حرام کیا ہے, ہر بات میں چڑ, یہ کیوں کیا, وہ ایسا کیوں, یہ کیسا کیوں. بولے میں مرنا چاہتی ہوں لیکن مجھے کسی نے بتایا آپ کے پاس حل ہے تو ہوتا ہے, تو میں چاہیے کہ ایک آخری کوشش آپ سے کر لیتے ہو. تو وہ شیخ نے فوراً جو ہے اپنی سٹائل میں ایک تعویذ تیار کی, کیونکہ ہماری آپایوں کو تعویذوں کا زیادہ جو ہے نا اثر نظر آتا ہے. تعویذ تیار کی اور اس کو بہت باریک اور چھوٹا سا بنایا, پلاسٹک کا ریپ کیا اس کو, اور کہا کہ یہ تعویذ ہے, 7 دن میں انقلاب آئے گا, 7 دن میں آپ کی سانسوں ماں آپ کے کنٹرول میں ہوگی اور گھر کے اندر ایک تبدیلی آئے گی, جہنم والا گھر جنت بن جائے گا. کیا کہتے ہیں, سچی میں؟ ہاں سچی میں. کرنا یہ ہوگا کہ جب بھی آپ کی سانس تم سے بات کرنے آئے, تم سے چڑ کرنے آئے, تم نے وہ تعویذ اپنے زبان کے نیچے رکھنا ہے. اس نے کہا ضرور. آپ نے کہا میں کروں گی. گھر گئی, اب سانس کہاں گئی تھی؟ زبان کے نیچے. کہا تعویذ رکھ لی. اب یہ کچھ بولے ہی نہیں, کیونکہ اگر بولے گی تو تعویذ باہر نکل جائے گی. سانس نے جتنا بڑبڑ کرنی تھی کر لی, کوئی جواب نہیں, سانس بھی تھک گئی. دوسرے دن کھانے کے مسئلے پر, تیسرے دن کپڑوں کے مسئلے پر, 5-6 دن میں انقلاب آ گیا. سانس نے کہا یہ تو تبدیل ہو گئی ہے, یہ تو اتنی اچھی ہے, اتنی پیاری ہے, میں بلا وجہ اس کو ظلم کر رہی ہوں. میری بیٹی, میری پوتی, اس کو چما لیا. وہ گئی بھاگتے بھاگتے چاچا کے پاس کہ انقلاب آ گیا, 7 دن میں میرا جہنم والا گھر جنت بن گیا. تو یہ شوہر جو چڑ کرتا ہے, اس کے اسباب پہ آپ کو غور کرنا ہوگا کہ چڑ کا سبب کیا ہے. اس کا ڈیمانڈ اس وقت, ایک مثال, پانی چاہتا ہے اور آپ اس کو بہت اچھا فروٹ پیش کر رہے, بٹ اس کی چاہت پانی کی ہے تو چڑ ہوگی. تو اس کے بیک گراؤنڈ میں جانا ہوگا کہ اس وقت ان کی منشا کیا ہے, ان کی چاہت کیا ہے. اس چاہت اور منشا کو سمجھ لیں, اس کو شرعی نقطۂ نظر کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا نفسیاتی اور سائیکولوجی عنوان پر بھی سمجھ لیں, اور کچھ ٹریننگ لے لیں, کچھ طریقے سمجھ لیں. ملک کے ملک فتح ہوئے ہیں, انقلاب آیا ہے, خواتین نے بادشاہوں کو اپنے کنٹرول میں کیا ہے. آپ پوری تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لیے, جن لوگوں نے وہ ستارہ جو ٹوٹ گیا, کس نے پڑھا ہے وہ ستارہ جو ٹوٹ گیا؟ 5 جلدوں میں کتاب تھی. اسی طریقے سے صلاح الدین ایوبی کا پورا دور, جس کے اندر بہت مشہور محمد علی جو ان کے جاسوسی کے فارمر تھے, کیسے دوسری قومیں ہماری قوموں کو تباہ کرنے کے لیے ایک بچی کو تیار کرتے ہیں اور وہ بچی پوری قوم کو تباہ کرتی ہیں. کیا ہم اپنی بچی کو ایسے نہیں تیار کر سکتے کہ وہ اپنے شوہر کو اور تباہ نہیں کرنا ہے, یہاں تو خیر آباد کرنا ہے اور بہتر صورت لے کر آنا ہے. تو یقیناً یہ چڑ جلد از جلد ختم ہو جائے گی. تھوڑا سا سلیقہ سیکھیں, تھوڑے سے تقاضوں کو سمجھیں اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. تھوڑے سے اپنے جذبات کو تھوڑی دیر کے لیے جو ہے پیچھے رکھیں, تقاضوں کو پورا کریں. ماشاءاللہ خود بخود یہ انقلاب آئے گا اور یہ تبدیلی آئے گی. جی, ہسبینڈ وائف کے بارے میں آپ نے بتایا, لیکن یہ کہ اکثر یہ ہو رہا کہ اگر بہت اچھے گھرانے سے تربیت یافتہ بہو اگر گھر میں آتی ہے تو وہاں سسرال والے کوآپریٹ نہیں کر رہے, اور جہاں سسرال والے کوآپریٹ کر رہے ہیں وہاں پر لڑکی کوآپریٹ نہیں کر رہی. اور اکثر حالات میں
میاں بیوی کا آپس میں اتنا کچھ نہیں ہوتا، لیکن جو گھر کا جو ماحول رہتا ہے یا دیگر افراد کا جو رویہ رہتا ہے وہ اپنا فرسٹریشن پورا اپنے شوہر پر نکالتی. اس کو ایک ہی راستہ نظر آتا ہے کہ اب میں جو ہے تو پوری بھڑاس یہاں پر نکال لوں. اب ایسے ماحول کے لیے کاؤنسلنگ. قرآن کی آیت، قرآن نے کہا ہے کہ یہ بیویاں تم شوہروں کا لباس ہے اور تم شوہر ان بیویوں کا لباس ہے. دا لفظ لباس، کپڑا، عربی میں ویسے مترادفات کلمات بہت ہے. قارورہ نے بتایا تھا کئی معنی اس کے، لیکن لباس کا کوئی دوسرا معنی نہیں سوائے کپڑے کے. تو کیا بیوی شوہروں کو کپڑا پہن لیتی ہے؟ کیا شوہر بیوی کو پہن لیتا؟ نہیں. لباس میں کئی سارے معنی، اس میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ لباس جسم سے قریب ترین ہوتا ہے. لباس اور جسم کے بیچ میں کوئی نہیں ہوتا. قرآن نے سمجھایا کہ تم دونوں لباس ہو، تمہارے درمیان کوئی تیسرا بالکل بھی نہیں آنا چاہیے، نہ شوہر کی طرف سے نہ بیوی کی طرف سے. اسی لیے اس کورس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو کسی تیسرے کی وجہ سے کوئی مسئلہ پیش آئے تو اس مسئلے کو تیسرے کی حد تک رکھے، اس کی وجہ سے اپنی ازدواجی زندگی کو خراب نہ کرے. پھر لباس کی تعبیر میں بے شمار باتیں. لباس زیب و زینت کا سبب ہوتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے زیب و زینت کا سامان ہے. لباس عیوب کو چھپاتا ہے، میاں اپنی بیوی کے اور بیوی اپنے میاں کے عیوب کو چھپائے. گرمیوں کا سردیوں کا لباس الگ ہوتا ہے. زندگی میں تیزی بھی آتی ہے، مندی بھی آتی ہے. ان دونوں حالات میں ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کرنی ہوتی ہے. تو یہ بہت اہم آپ نے بات کہ یقیناً کہ کئی مرتبہ بچی بہت ماشاءاللہ ٹرین ہوتی ہے. کل ہی میں نے ایک نکاح پڑھا اور بہت دعا کی ہے. ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہے، بیسیکلی ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر فاریہ، اور اس کا کل نکاح ہوا ہے. اللہ اس نکاح کو قبول کرے. اس نے ہمارے جتنے کورسز ہے، آن لائن آف لائن پرسنل اور گروپ، سارے کورسز کیے. میں نے کہا پاگل ہو گئے تم اتنے سارے کورس کر رہے ہو؟ کہا مجھے اپنی ازدواجی زندگی ایک شاندار بنانی ہے. تو میں دعا کریں گے کہ سامنے والا بھی اس طرح کا سپورٹ ہو، اور نہ ہو تو اس وقت کس طریقے کی سچویشن اور کس طریقے کے معاملات کرنا چاہیے، یہ بھی بہت اہم ہوتا ہے. بہرحال کوششیں ہیں، اللہ اس کوششوں کو کامیاب کریں گے. آپ کا کورس لینا چاہوں گی. نام نہیں لکھا ہے، کون ہے؟ تو ان کو 1000 روپے میں دے دیتے تھے، لیکن نام لکھا نہیں. مگر میرے ذہن میں بھی ایک احساس ہے کہ الحمدللہ مجھے اتنے اچھے شوہر ملے ہیں. شوہر آپ کے مجلس میں ادھر ہیں کیا؟ کہیں شوہر کی تعریف کر رہے ہیں کہ میرا 1 سال کا بیٹا اور میرے شوہر بہت ان کانشیس کیا ہے، اور آپ کے ذریعے سے اللہ نے مجھے بتایا کہ میں شکر گزار بنوں اللہ کی. ندیم خان اور آپ کی جو اپنی بہت اچھی باتیں تو یہ سوال نہیں، یہ تو خیر میرے خیال میں سجیشن ہے کہ مجھے اچھے شوہر ملے ہیں اور میں شکر گزار بنوں گی، فرما بردار بنوں گی، اطاعت گزار بنوں گی. الحمدللہ آپ ہی نہیں بنیں گے، انشاءاللہ یہ ساری بیویاں بنیں گی. ابھی جو ہے وہ بھی بنیں گی اور جو آئندہ بننے والی ہیں وہ بھی بنیں گی انشاءاللہ انشاءاللہ. اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ میرا نام شہباز ہے. مجھے تھوڑا سا فائنینشیل کاؤنسلنگ کے اوپر ایک کوشچن تھا جی. کیونکہ میں پرسنلی 11 سال سے کام کر رہا ہوں شریعہ کمپلائنٹ میوچل فنڈز کے پروموشن کے لیے. جی. تو آپ کا جیسے اس میں مینشن ہے ممبئی میں ایڈریس ہے، تو یہ کتنے لوگوں کی ٹیم ہے جو یہ کام کر رہی ہیں؟ آپ کا نام شہباز ہے، حلال؟ یس یس. ہاں، ابھی ہم آپ کے کاؤنٹر پر جا کر، مجھے بھی اشتیاق سا آپ کے ملنے کا، اور آپ یہیں مل گئے ماشاءاللہ. تو یہ ایک درد کے نتیجے میں وجود میں آیا تھا فائنینشیل کاؤنسلنگ. تو میں نے ان سے گھر جا کر ان کو پورا ایکسپلینیشن دیا کہ فائنانس کیسے کام کرتا ہے، ریٹرن کیسے ہوتا ہے، آپ کا پرسنٹیج آف ریٹرن کتنا ہے. آپ نے اپنا گھر بیچ دیا، وہ پیسے وہاں لگا دیے اور رینٹل ہاؤس میں آ گئے. یہ بہت بڑی ناسمجھی ہے. تو 2 گھنٹے کی محنت کے بعد وہ ریٹرن ہوئے، انہوں نے اپنا پیسہ واپس نکال لیا. ایسے ایک نہیں کئی جگہوں پر ہم گئے. اب ہم نے یہ کیا کہ ہمارے سینٹر کے اندر الگ الگ کیبنز ہیں. ایک کیبنز اور اس کا ایک طریقہ جو جیسا میں نے آپ کے اس پر بھی پوچھا، کیونکہ فائنانس میں شریعہ کے ساتھ ساتھ رول آف دی لینڈ، لا آف دی لینڈ کو فالو کرنا بہت ضروری ہے. 3-4 میرے بیسک یہ ہیں کہ آپ کا ایسٹ کتنا آپ کے کنٹرول میں ہے، لا آف دی لینڈ آپ کتنا فالو کر رہے ہیں. تو ہم
سینسج کے ساتھ کام کرتے ہیں، جو فنڈ مینیجر ہیں شبیر صاحب حیدرآباد میں، اور ان کے ہماری ٹیم کے کچھ فرد جو ہے نا وہ ٹرین ہیں، اور ان کے ساتھ وہ ٹاٹا میوچول فنڈ اور تورس اور کوانٹم اور یہ سب کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر کسی کو ایکٹیویٹی کرنا ہو تو ان کو ری ڈائریکٹ کرتے ہیں۔ تو مجھے یہ خیال ہوا کہ آپ سے بھی ملنے کے بعد ہم کو بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح رہبری ہو۔ یہ ایک سیکٹر ہے فائنانس کا، بٹ اس کے اور کئی سیکٹر ہے۔ سپوز ہسبینڈ یہ دونوں بہنوں اور بھائیوں کا ڈسپیوٹ میراث کے مسئلے کو لے کر، اس میں بہنوں بھائیوں کا چھوڑیے، دو بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کا مسئلہ، اور وہ اتنی پراپرٹی چاہتا ہے، یہ اتنی چاہتا ہے، الحمدللہ کئی 100 یا 1000 کروڑ کے مسئلے جب ٹیبل پر ڈسکشن ہوا تو وہ حل ہوئے۔ اسی طرح پارٹنرز کے ایشوز ہیں وہ ہیں۔ تو یہ فائنینشیل کے الگ الگ ہے۔ ڈیپٹ مینجمنٹ ہوتا ہے، یعنی اگر کسی قرضے میں ڈوب چکا ہے تو اس سے وہاں سے کیسے نکلنا ہے۔ تو یہ تفصیلات ہیں۔ کاؤنٹر نمبر 16 پر کورس لے سکتے ہیں، اعلان کرنا ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں سوال ہے، تو کاؤنٹر نمبر 16 ہے جو ہمارا فیملی فرسٹ کا ہے، آپ وہاں سے کورس لکھ سکتے ہیں۔ ایک آخری سوال یہاں سے لے لیں گے اور اس کے بعد مجلس کے اختتام کا اعلان کریں، اس لیے کہ ظہر کی نماز باقی ہے، اور ایسا نہ ہو کہ آپ بہت تھک جائیں، بھول جائیں اور گھر چلے جائیں یا دوسرے کاموں میں مشغول ہو جائیں اور نماز چھوڑ دیں اور اس کا گناہ پھر مجھ پر ہو۔ اس لیے کوئی بھی نماز نہیں چھوڑے گا، سب نماز پڑھیں گے۔ جو پڑھ چکے ہیں، جو نہیں پڑھے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں، نہیں پڑھے وہ ہاتھ اٹھائیں، تو وہ سب نماز پڑھیں گے۔ جی آخری سوال۔ میری بھی بچیاں کے لائق ہیں، میں ان کے لیے رشتہ دیکھ رہی ہوں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ میری بچی خود سائیکولوجسٹ ہے الحمدللہ۔ ان لوگ چاہتے ہیں کہ شادی سے پہلے میرج کاؤنسلنگ ضرور کروانا چاہیے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس کو لے کر یہ ہے کہ کہیں رشتہ جمتا ہے، ابھی تو ایسا کچھ آیا نہیں ہے سامنے، لیکن اس کے لیے شاید سامنے والے تیار نہ ہو۔ اس سے تو اس کو کیسے ہینڈل کریں؟ سامنے والے کو میرج پری میرج کاؤنسلنگ کے لیے کس طرح سے ہم ان کو راضی کریں؟ ہاں جی دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں ٹرین ہونا ہے۔ جو سوال آیا تھا چڑچڑ کا، ہمیشہ ہم اپنے پارٹنر کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو یو کانٹ چینج ادرز، یو شوڈ ٹرائی یور سیلف۔ آپ اپنے آپ کو، تو آپ اپنی بچی کو کورس کرائیے، آلریڈی وہ سائیکولوجسٹ ہے تو وہ کئی ساری چیزیں پڑھ سکتی ہے۔ ہمیں سائیکولوجسٹ کی ضرورت ہے۔ ہمارا فیملی فرسٹ کا یہاں جو ہے آپریشن انشاءاللہ شروع ہوگا، یا آلریڈی جو لوگ کر رہے ہیں تو ہم سروے کراتے ہیں، اس میں ہم کو سائیکولوجسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ خود کرے۔ شادی ایک الگ موضوع ہے، میٹریمونیل سروس بھی ہمارے ساتھ ہے، لیکن چونکہ اورنگ آباد کے ہمارے رشتے نہیں ہیں اس لیے ہم نے بامبے میں اس کو رکھا ہے۔ ہماری فیملی فرسٹ میں میٹریمونیل بھی ہے، بٹ پری میرج کورسز اپنے کرانے ہیں۔ جب 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ ہو گیا، بہت ساری چیزیں پڑھ لی، رشتہ ہو گیا، رشتہ ہونے کے بعد ایک ٹائپ آف بانڈنگ ہو جاتی ہے دونوں فیملی کی۔ تو دیکھیں نا، میری بچی نے یہ کورس کیا ہے اور بڑی اچھی باتیں اس میں بتائی گئی ہے۔ اگر یہ جو ہے فلانے صاحب بھی جو ہے وہ کر لیں تو کیا اچھا ہو سکتا ہے۔ ان کو وہ کورس آپ نے اپنے طرف سے 100 کی جگہ ایک اور 100 پے کیا، ان کے لیے بھی ایک کورس خرید لیا۔ کورس ہم چاہتے ہیں کہ شادی میں لوگ گفٹ میں دیں، کہ لوگوں کو گفٹ بنایا جائے اور شادی کے دلہے کو گفٹ میں دیا جائے، تو جرنی شروع ہو جائے۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کا نظام بنے گا، اور ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جتنے بچیوں کے رشتے باقی ہیں، جتنے بچوں کے رشتے باقی ہیں، اللہ ان کے لیے مناسب حال اور ایسا پارٹنر، ایسا زوج عطا فرمائے جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ دونوں میاں بیوی ازدواجی زندگی میں ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اور اللہ ان سے ان کے لیے بہترین نسل عطا فرمائے۔ تو یہ بہرحال ایک فکر ہے، اور اس کو شروع تو کر دینا چاہیے، پھر اللہ تبارک و تعالی راستے ہموار کر جاتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الفرحان میڈیکل فاؤنڈیشن کی طرف سے بلڈ ڈونیشن کیمپ ایجوکیشن ایکسپو میں بھی آرگنائز کیا گیا ہے، تو آپ تمام سے درخواست ہے کہ بلڈ ڈونیٹ کریں۔ لیڈیز اور خواتین کے لیے الگ سے انتظام ہے۔ آخر میں عرفان سوداگر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئے اور شکریہ کلمات پیش کرے۔ عرفان سوداگر صاحب، ایگزیکٹو کمیٹی ممبر،
माइंड्स इन मोशन फाउंडेशन। जो बंदों का शुक्रिया अदा नहीं करता, शुक्रगुजार नहीं होता, गोया वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं होता। इसी हदीस के मद्देनज़र रखते हुए मैं आली जनाब मुफ्ती अशफाक काजी साहब, फाउंडर CEO फैमिली फर्स्ट गाइडेंस सेंटर मुंबई, इनका तहे दिल से ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने सफ़र की सोबतों को बर्दाश्त किया, लेट नाइट सफ़र किया और सुबह फिर बग़ैर आराम करे यहाँ पर हाज़िर हुए। हम माइंड्स एंड मोशन एजुकेशन एक्सपो पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम आपके सर तहे दिल से ममनून और मशकूर हैं। आज का इतना लाइव सेशन था कि मेरा दिल, मैं ऐसे कॉलेज में पढ़ाता हूँ जहाँ मेरी क्लास में 100-120 गर्ल्स होती हैं, उनकी शादियों की दावतें आती हैं और थोड़े दिनों के बाद अलग अलग मसाइल लेकर वो बच्चियाँ आती हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक्टिविटी औरंगाबाद में सालाना होनी चाहिए। जैसे आदिल भाई ने कहा, माइंड्स एंड मोशन इंशाल्लाह ये बेड़ा उठाएगा कि इस तरह के प्रोग्राम हमारे औरंगाबाद में सालाना हो। हम इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे। मैं साथ ही साथ मशकूर हूँ यहाँ पर तमाम जो ऑडियंस आई थी, उसमें मौलाना आज़ाद कॉलेज से रिटायर्ड डॉक्टर काजी रिजवाना शमीम साहिबा, हमारे अली जनाब जावेद साहब, फरहतुल्लाह खान साहब, ये तमाम लोग ऐसे हैं जो मुख्तलिफ़ फैमिली सेंटर्स चलाते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए रिश्तों के सिलसिले चलाते हैं और बहुत सारे नेक कामों में पेश रहते हैं। नाम बनाम मैं तमाम का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। मैं दिल की गहराइयों से, दिल के नेहा खानों से आप तमाम का मशकूर हूँ और माइंड्स एंड मोशन एजुकेशन एक्सपो की जानिब से भी आप तमाम का मशकूर हूँ। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर।